السلام علیکم، صبح بخیر. اور آج کا شو میں چاہوں گی کہ پیرنٹس تو ضرور دیکھیں، اور اسپیسیفکلی اگر کبھی ہم کسی ایسے ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ بچوں کو نہیں سننا چاہیے، تو ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ PG-18 لکھوا دیں. لیکن آج کا شو ہے کہ میں چاہوں گی کہ اس میں ہم PG-13 لگوائیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 15 سال سے لے کے 29 سال تک کے نوجوانوں میں خودکشی کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس حوالے سے 24ویں نمبر پر. آپ کو پتہ ہے کہ جوانوں میں زندگی کے ختم ہونے میں جو خودکشی کا جو ہے نا وہ 4تھا نمبر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہم کہتے ہیں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ آ گیا، کوئی انسان طبعی موت مر گیا، کوئی میڈیکل ڈیتھ ہو گئی، لیکن اپنی جان لینا یہ بہت تکلیف دہ پروسیس ہے. یقین مانیں جو شخص سوسائڈل ہو جاتا ہے نا اس کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کی کہتے ہیں نا کہ ساتھ کرسی شیئر کرنے والا آپ کا کولیگ جو ہے، جو بظاہر آپ کو بہت خوش دکھائی دیتا ہے، جس کی آپ انسٹاگرام کی اگر لائف دیکھیں، آپ کی وہ دوست جس کی انسٹاگرام کی لائف از فل آف لائف، جس کی مسکراہٹ جو ہے وہ زندگی سے بھرپور ہے، بٹ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اندر کس گھٹن کا شکار ہو. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ اس موت کو مرنے سے پہلے نا پتہ نہیں کتنی موتیں مرتے ہیں، تو پھر جا کے وہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں. ابھی سائیکیٹرک ایسوسی ایشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور اس کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر 50 سے 55% لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کین یو جسٹ امیجن جب ایک شخص کبھی خودکشی کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ آس پاس کے جو اس کا سرکل تھا یہ اس کا بہت بڑا فیلئر ہے. یہ ایک طریقے سے اس کی ڈیتھ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے درمیان میں ایک رہنے والا شخص کیسے اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اگر میں دیکھوں اسکیمز بہت ہیں. لوگ اسکیمز میں آ کے لوگ جب لون لے لیتے ہیں ان کو لگتا ہے جی ہم یہ واپس نہیں کر پائیں گے. لوگوں کی کمٹمنٹس جو ہیں اگر پوری نہیں ہو پاتی تو ان کو لگتا ہے کہ بس شاید زندگی کو ختم کر لینا بہتر ہے. لوگوں کے اگر رشتے فیل ہو جائیں، بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کی توقعات اگر ختم ہو جائیں، لوگوں کو ایڈمیشن نہ ہو سکے، لوگوں پہ ایک جو اسٹوڈنٹس میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل جو ایجوکیشن کو لے کے جو پریشر ہے، جب وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں میٹ کر پا رہے، ٹیچرس کا پریشر اور ہے، پیرنٹس کا پریشر اور ہے، اور وہ بچہ وہ نہیں کر پا رہا، وہ کہتے ہیں بس میں نہیں، مجھ سے نہیں ہو پا رہا، دیٹس اٹ. اس سے پریشر ہینڈل ہی نہیں ہو رہا، اپنی جان لے لیتا ہے. ابھی لاہور کی نجی یونیورسٹی کا کیس آپ کے سامنے ہے. ٹیچر کے ساتھ اس کو لگا کلاس میں اس کی ہیوملیشن ہوئی، اس کی اٹینڈنس کم تھی، کلاس کے سامنے اس کو بے عزت کیا گیا. ہی کوڈ ناٹ ٹیک اٹ. وہ جو بچی جو اس وقت ابھی اس کی حالت قدرے بہتر ہے، لیکن اللہ کا شکر اللہ نے اس کو زندگی بخشی. اور آئی ایم شیور کہ اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں نا وہ اس کو وہ واقعہ دوبارہ یاد نہیں کرائیں گے جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی. کہ وہ اس یاد ہے کہ جی کوئی رشتے کی پرابلم تھی. جو بھی مسئلہ ہو دس از ناٹ دا سلوشن. خودکشی کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے. ہیلپ کو سیکھ کرنا بہت ضروری ہے. یقیناً پیرنٹس میں اگر میں آج یہ بات کر رہی ہوں کہ دنیا میں پاکستان میں اگر اتنی بڑی تعداد میں نوجوان خودکشی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا، اساتذہ کا اور آس پاس کے ماحول کا قصور تو ہے ہی. تو آج اسی حوالے سے بات کریں گے، اور معاشرے کے اسی تاریخ پہلو کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ہنا خواجہ بیات. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہانیہ قاسمی جو کہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاطمہ موجود ہیں، سائیکیٹرسٹ. اور لاہور سے ہمیں موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ سب کو میں شو میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. اور سب سے پہلے کہ نہایت ہی جو میں نے فیکٹس پروگرام کے بالکل آغاز میں جو شیئر کیے ہیں دے آر ہاریفائنگ. اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ صرف جوانوں میں اور ایک پرٹیکولر ایج کے لوگوں میں خودکشی کا رجحان زیادہ بڑھا ہے، بلکہ اپنے آس پاس ایسے بہت سارے بظاہر خوش دکھنے والے لوگوں میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پریشر ہے جس کو وہ ڈیل نہیں کر پا رہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہی ایک واحد سلوشن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رجحان اتنا کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ مدیحہ 2-3 وجوہات ہیں. اگر آپ ڈفرینٹ ایج گروپس کو لیتے ہیں، جو میرے مشاہدے میں یا مجھے نظر آ رہا ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور ہے.
کہ یہاں آپ نے ایک چیز لی وہیں آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا, ٹھیک ہے. پیس بہت بڑھ گئی ہے زندگی کی. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم سوری ٹو سے مگر دکھاوے کا دور ہے. کبھی بھی اس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ فیلئر بھی زندگی کا حصہ ہے. بالکل. تو وہ ریجیکشن, وہ فیلئر, وہ جیسے بچپن میں ہوتا تھا نا کہ آپ کو ہر چیز نہیں ملتی, یہ آپ نے بہت اچھی بات آپ کو نہ بھی سننی اور ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے انفارچونیٹلی ایسا معاشرہ بنا دیا ہے جہاں کسی بھی چیز کو نہ نہیں کہی جاتی, اور جہاں ہم نے ویسے فیلئر کی جگہ ہی نہیں رکھی. ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی کر دی ہیں, دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. تو آپ ظاہری طور پہ اتنا کچھ دکھا رہے ہیں کہ اسپیشلی جس ایج بریکٹ کی اب ہم نے بات کی کہ وہاں رجحان زیادہ ہے, وہ ینگ لوگ ہیں. ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے, ابھی تو ٹینز اور 20s میں آپ نے زندگی کو دیکھا ہی نہیں ہے, پرکھا ہی نہیں ہے, آپ داخل بھی نہیں ہوئے ہیں اور آپ نے ہار مان لی. یہ ہار ماننا ہے. تو ایک تو یہ مجھے بہت بڑی وجہ نظر آ رہی ہے, اور دوسرا میں کوئی عالمہ نہیں ہوں, میں کوئی اتنی مذہبی نہیں ہوں, مگر وہ جو ایک ایمان اور ایک تقویٰ, وہ توکل کے جو کانسیپٹس ہیں وہ آج کلیئر نہیں ہے لوگوں کے سامنے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی یا مذہبی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ظاہری طور پہ داڑھی رکھ لیں یا دوپٹہ سر پہ لے لیں یا آپ باقاعدگی سے نماز پڑھ لیں. کیا آپ اس نماز سے روحانی طور پہ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کائنات کیا ہے اور آپ کی اس میں کیا جگہ ہے؟ جب تک امید ہوتی ہے نا تب تک آپ خودکشی کا نہیں سوچتے. آف کورس. ہاں, یہ امید نہیں ہے, ڈارک ٹنل میں آپ تبھی جاتے ہیں. کنیکشن اپنے بنانے والے سے, اپنے خالق سے ٹوٹ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ نا امید ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ زندگی میں بڑے, اگر آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہو تو ایک چیز آپ کو بڑا سکون دیتی ہے, اف یو نو دیٹ یو ہیو somebody to fall back on, کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے جو آپ کو سنبھال لے گا. لیکن یہ واقعی آپ نے سے بات کی نا کہ ایک ڈارک ٹنل ہے جہاں پر آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. شاہ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کیوں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ مدیحہ. گزارش ہے کہ جو لاسٹ WHO کی رپورٹس ہیں وہ 2019 کی رپورٹس انٹرنیٹ پہ تمام سرچ انجنز پہ اویلیبل ہیں, اور بدقسمتی سے 2019 میں یعنی کووڈ سے پہلے پاکستان میں پر اینم جو سوئسائڈ تھی وہ 19,000 تھی. خودکشی 19,000 ایک سال میں ہوتی تھی. اس وقت کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا تو اویلیبل نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کا لیٹسٹ جو ڈیٹا ہے وہ پبلک ہو چکا ہے, اور جو پاکستان کی تمام سائیکیٹرک ایسوسی ایشن آف پاکستان کا ہے, جی وہ پبلک ہو چکا ہے. اور اس میں کچھ چیزیں میں واضح کرتا جاؤں جو ہماری رپورٹ تھی ہیں, جو کچھ آپ کے فیکٹس تھے. جو نجی یونیورسٹی کا واقعہ ہے اس پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہے, اور آپ کے چینلز پہ میں نے اس کی سلائڈز دیکھی ہیں, نیوز میں دیکھا ہے. وہ بچہ جو جس نے یہ قدم اٹھایا, اور اللہ اس کو غریق رحمت کرے, 3 ماہ پہلے سے ہی اس کی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز شروع ہو چکے تھے, اور اس کے کلاس فیلوز جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ہلوسینیشن کو بھی فیس کر رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے مختلف طرح کی ایسی ویب سائٹس اور ایسی موویز کو دیکھنا شروع کیا تھا جس سے وہ جنوں سے بھی باتیں کرتا تھا, اور اسی طرح کی بات اس کے گھر والوں نے بھی رپورٹ کی ہے. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 ماہ تک اگر یہ انڈیکیٹرز ریڈ فلیگ دکھ رہے تھے تو کسی نے انٹرونشن کیوں نہیں کی یہاں پر؟ کیونکہ آپ کے اس وقت فورم پہ ماہر نفسیات بھی موجود ہیں. وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک وہ انٹرونشن پہ, پریونشن پہ کام کر رہے ہیں. آسٹریلیا جیسا ملک جو کہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے, $21 بلین پر اینم ان کا بجٹ ہے پریونشن پہ, اور وہ ہیلتھ پریونشن میں دنیا مان رہی ہے کہ جو ہیلتھ ہے وہ صرف فزیکل ہیلتھ نہیں ہے, مینٹل ہیلتھ بھی ہے. یعنی مینٹل ہیلتھ اس وقت جو آپ نے بالکل ٹھیک کوٹ کیا, کووڈ سے پہلے 5 میں سے 1 بندہ ڈسٹرب تھا. اس وقت جو مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے وہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ 3 میں سے 1 بندہ پاکستان میں, یعنی 25 کروڑ آبادی لگائیں تو 8.25 کروڑ لوگ کسی نہ کسی چیلنج کا شکار ہیں. لاہور کے جو ہاسپٹلز ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بھی آپ کا جانا ہو کسی OPD میں,
تو آپ سیکیٹری وارڈ کی او پی ڈی میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی ہے, صبح کا وقت ہے جا کے دیکھ لیجئے, او پی ڈی میں جگہ نہیں ملتی. اور ٹاپ پہ جو ہے وہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ڈپریشن ہے, نمبر 2 انگزائٹی ہے, اینڈ سو آن, سب کی سب چیزیں. خودکشی در اصل ڈپریشن سے بھی ایک اگلے درجے کی سٹیج ہے جہاں پر مایوسی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو سامنے کچھ نہیں دکھتا. اور اس کی آپ کو میں ایک گزارش کروں کہ خدا نہ خواستہ کوئی فزیولوجیکل, کوئی نیورولوجیکل یا پھر کوئی سیکیٹری کا ایشو نہ ہو, جو کہ عموماً ہوتا ہے. جو سوئسائڈ پہ دنیا کی ساری ریسرچ اویلیبل ہیں اس میں ہم بڑا آسان ہے کہ جو سامنے دکھ رہا ہے, یونیورسٹی دکھ رہی ہے اس پہ ڈال دیا, ٹیچر دکھ رہا ہے اس پہ ڈال دیا. اویس کا اتنا بڑا کوئی اٹینڈنس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا اس بچے کا. اور یہ محترمہ جس کو اوبویس ہے کہ ایک بڑا عجیب چیلنج ہے کہ میرج والا مسئلہ ہے, اور یہ بھی پبلک ہو چکی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے 200 تو کم از کم پوڈ کاسٹرز نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں, 200 تو سوشل میڈیا پہ پروگرام چلے ہیں. تو ایون کے بعض پروگرام مجھے حیرت ہوئی ہے, گلوریفائی کر کے دکھا رہے ہیں. ایک صاحب تو جا کے اس گاؤں میں ایسے دکھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کوئی اچیور ہے بچی جس نے سوسائڈ کر لی ہے. تو اس پہ کوئی ریگولیشن تو پاکستان میں ہے کوئی نہیں. میرا ایک آئیڈیا آپ کو میں دینا چاہوں گا, اور میرا یقین ہے میرے پینلسٹ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے. ہمیں مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے, اس سوال کو سب سے پہلے اٹھانا چاہیے. یہ سوال گھر میں بھی ہونا چاہیے, یہ یونیورسٹی میں بھی ہونا چاہیے, ٹی وی پہ, میڈیا پہ, اور جمعے کے خطبوں میں بھی ہونا چاہیے. دنیا کے ٹاپ 20 ملکوں میں ملیشیا کاؤنٹ ہوتا ہے. ملیشیا کے پچھلے ہفتے میں نے جا کے جمعے کے خطبوں کے ٹاپک دیکھے ہیں اس ملک میں جا کے. مدیہ حیران کن بات بتاؤں, جمعے کے خطبے کا ٹاپک جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا ہے. جمعے کے خطبے کا ٹاپک جو ہے وہ سوسائڈ ہے. جمعے کے خطبے کا ٹاپک ہے اگر گھر میں سی پی چائلڈ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی تربیت کیسے کرنی, اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. اگر ایڈورسٹی آ گئی ہے, کوئی مشکل وقت آ گیا ہے, چیلنج آ گیا ہے, اس کا سامنا کیسے کرنا ہے, دین کے احکام کیا ہیں. ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہی ہیلدی نہیں ہے. وہاں پہ نا ممبر کا استعمال کیسے کرنا ہے اس پہ بڑا ایمفسائز کیا جاتا ہے. جیسے ہم جب پولیو کی بھی یہاں پہ ڈرائیو ملک میں چل رہی ہوتی ہے, ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بھی ممبرز کا پہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور جیسے آپ نے بات کی, یہ واقعی اسی ممبر کا کردار ہے جس پہ بات کی جا رہی ہے. اور آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ مینٹل ہیلتھ کی بات ہونی چاہیے. اور آج کل کی اگر میں جنریشن کی بات دیکھوں تو ڈاکٹر صاحبہ دے ویری مچ ویل اویئر, اب وہ ہر چیز ان کی مینٹل ہیلتھ میں فال کری. لیکن کہیں کہیں مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی مینٹل ہیلتھ کو جاننے کے باوجود وہ اتنی ہی مینٹل کمپلیکیشنز میں آگے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی ٹراماز ٹریگر کر دیتے ہیں, ان سے پریشر ہینڈلنگ نہیں ہو رہی. جیسے پہلے تو ایک طرح سے سکھایا جاتا تھا نا کہ چلو کوئی بات نہیں. اب وہ کوئی بات والا آنسر جو ہے نا وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے. اب یہ تو ہونا ہی ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ فیلئرس کی ہم نے کہیں گنجائش پیدا نہیں کی. ڈاکٹر صاحبہ جی, اچھا میڈم کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ماحول میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, چیزیں بہت زیادہ چینج ہو رہی ہیں, انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہے, لیکن اس کے حساب سے ہماری جو پرسنل گروتھ ہونی چاہیے نا, اس انفارمیشن اور اس تبدیلی کو میچ کرنے کے لیے ہمیں کیا تربیت اپنی کرنے کی ضرورت ہے, وہاں لیکنگ ہے. دیکھیں وہ زمانہ بدلے گا, حالات بدلیں گے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا سے ایکسپیکٹ کرنے لگیں کہ آپ کو مشکلات نہ پیش آئیں, یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فیلیئرز پیش نہ آئیں, لیکن اس کو فیس کیسے کرنا ہے وہ اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. صرف انفارمیشن کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسکولز میں تو بچوں کا جب ایک ان بچوں کے ساتھ ویسے بھی کانورسیشن بھی ہوتی ہے, ان کی جو کاؤنسلرز ہوتی ہیں جی وہ دیکھتے ہیں. جس میں امریکہ کی بات کروں تو وہاں پہ بچوں کو سوسائڈل واچ پہ ڈال دیے جاتے ہیں. آپ نے اسکول کا آئی ڈی پہنا ہوا, اسکول کے آئی ڈی کے پیچھے ہی جو ہے وہ نمبر لکھا ہوتا ہے ہیلپ لائن کا کہ خدا نہ خاصا ایسی کوئی چیز ہو تو آپ نے کہاں پہ کال کرنی ہے, آپ نے ہیلپ کہاں پہ سیکھ کرنی ہے. اور ان سے پراپرلی پھر وہ جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں, وہ ہر مہینے ان بچوں کے ساتھ ان کا ایک طرح سے میٹنگ ہوتی ہے, اور وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ کس ورڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کیا یہ چیز نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ بہت آگے کی چیز ہے. ہمیں جو بھی چیز کرنی ہوتی ہے نا, اپنے ماحول اور اپنے حالات اور اپنی فیسلٹیز کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا. سب سے پہلی بات تو جو بہت ہی اسٹرانگلی میں فیور کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن کو شامل کرنا چاہیے. چھوٹی ہی ایج سے بچوں کو سمپل ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں, ایموشنل ریگولیشن کی ایکسرسائزز, وہ سکھانی چاہیے. اور اچھی بات ہے بہت سارے اسکولز میں ہونے بھی لگا ہے. صبح کی اسمبلی جو ہوتی ہے اس میں ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز کروائی جا رہی ہوتی ہیں, بہت اچھی چیز ہے. دوسرا یہ کہ کلاس میں بچوں کی ٹیچر کے ساتھ کیا لیول آف انٹریکشن ہے. ٹیچر جو ہے اس کی نگاہ ہوتی ہے, ٹیچر جہاں کھڑی ہوتی ہے نا انہیں ہر بچے کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر کے اندر یہ ایک سینس آف کنیکٹڈنیس جو ہے, ایک سینس آف بلانگنگنیس, ایک ذمہ داری کا احساس کہ بچے کے چہرے کو دیکھ کے پہچان سکے کہ کون سا بچہ اس وقت کس مشکل میں ہے. کچھ بیسک چیزیں ٹیچرز کی اور والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. مطلب یہ کہ بچے کی ہیومیولیشن
اب ویسی نہیں کی جا سکتی جیسے پہلے کی جا سکتی تھی. جیسے پہلے مار پیٹ بچے برداشت کر لیتے, اب انہیں انسلٹ فیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب وقت جس طرح بدل رہا ہے اسی طرح پہلے بڑوں کو اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, تبھی بچوں کی مدد کر سکیں گے. پہلے اپنی ایموشنل ریگولیشن سیکھیں گے تو بچوں کی کر سکیں گے. اسی طرح پیرنٹس, جب ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں پیرنٹنگ پر, تو اس میں بھی میرا کہنا یہ ہے کہ پہلے پیرنٹس اپنی ٹریٹمنٹ کریں, اپنی ہیلنگ کریں, اپنی ایموشنل ریگولیشن کریں, تو وہ بچوں کے خود بخود اچھے پیرنٹس بن جائیں گے. یہ ویسے اپنے بہت سارے اس کے لیے نا آپ کو اپنے پاس کے بہت سارے ٹراماز کو وزٹ کر کے دین ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ چیپٹرز آپ بند کر سکیں. وہ والی بات ہے ونڈوز میں جب بہت ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں تو آپ کا سسٹم ہینگ کر جاتا ہے. رپورٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مرد حضرات میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہے, اور ہم اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی مرد جو ہیں وہ تو بڑے سائیکولوجیکل بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, لیکن جب رپورٹس دیکھتے ہیں تو اس کے بالکل برعکس چیز ہے. ان کی کیا پریشرز ہیں, کوئی ڈفرینٹ پریشرز ہیں مرد حضرات کے؟ ڈفرینٹ پریشرز نہیں ہیں, میں اس پہ بہت شوز اور سیشنز بھی کر چکی ہوں. مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو ایک میل شوونزم یا میل ڈومیننس, ہاں ایگزیکٹلی, میل ڈومیننس کا جو ہم نے ایک اسکیما اور ایک چیز بنا لیا ہے, تو اگر مرد اپنے ایموشنز ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑا اسٹگمیٹائز کرتے ہیں کہ کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو. ایگزیکٹلی, مرد ہوتا تھوڑی ارے بھی کیوں نہیں روتا, بچپن سے سکھایا ہے ہم نے, مرد کو درد نہیں ہوتا, بچپن سے ہم نے اس کو سکھایا ہے کہ جیسے اگر ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں تو بیٹا روئے گا تو ہم بولیں کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو. تو مرد کو ہم نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے سپریس کرنا ہے, کرنا ہے, کرنا ہے. اور انہوں کی خواتین کی جیسے بیماری ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی, اب خواتین آر ویری ایموشنلی بہت زیادہ جو ہے ایکسپریسو ہوتی ہیں, اور اس کے لیے ہم بڑے بدنام بھی ہوتے ہیں کیونکہ شاید نہیں برداشت ہوتا یہ. مرد اگر آپ دیکھیں کوئی اپنے ایموشنز ایکسپریس کر رہا ہو تو اس کو بڑی عجیب طریقے سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ وینٹنگ ہو نہیں رہی, آن دا پینٹ اپ ایموشنز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اینڈ اگین ان کو وہ جو یہ کہ مجھے ویک نہیں دیکھنا بیکاز فیملی مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہے, مجھے باہر جا کے جو ہے آئی ایم اے سول پرووائڈر, آئی ایم دا پروٹیکٹر. تو اگر میں پروٹیکٹر ہوں تو اگر میں ہی پروٹیکشن مانگوں گا تو پھر میری کیا عزت رہ جائے گی. صحیح ہے. میں کیونکہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی شاہ صاحب, یہ مرد حضرات میں خودکشی کا رجحان ہم کیوں زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ کوئی رجحان کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آج اچانک ایسا ہوا ہے کہ مرد جو ہیں ان میں رجحان زیادہ ہے. شروع سے ہی یہ چیلنج ہے. دنیا کا جتنا کم از کم ریکارڈز اور ڈیٹا اویلیبل ہیں اس میں آپ ایوریج ایج دیکھیں گی وہ مرد کی وہ کم ہے, عورت کی زیادہ ہے. عورت ایموشنلی اللہ تعالیٰ نے, میں بلکہ اسے فزیکلی بھی کہتا ہوں, صرف وہ ہمیں لگتا ہے وزن نہیں اٹھا سکتی ہیں, اس طرح سے فائٹ نہیں کر سکتی جس طرح سے مرد کرتے ہیں, ویپن اس طرح سے شاید نہیں اٹھا سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو کہہ لیجئے مجھے لگتا ہے ظرف بھی زیادہ دیا ہے, ایموشنلی اسٹرانگ بھی زیادہ بنایا ہے, عورت کا EQ بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور الٹیمیٹ ایک کہہ لیجئے کہ زندگی کے کئی طرح کے چیلنجز وہ زیادہ فیس کر رہی ہوتی ہے. ملٹی ٹاسکنگ انتہا کی ہوتی ہے, سوشل پریشر ہوتے ہیں گھر میں. یقین کیجئے سروائیو کرنا ایک کمبائن فیملی سسٹم میں بارڈر پہ سروائیو کرنے سے زیادہ بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. اب اس میں نا ڈیٹا کچھ اس طرح کا بھی ہے, یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ ہے وہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتی. مرد جو ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں سوسائڈ اٹیمپٹس کم کرتے ہیں لیکن کامیاب ہوتے ہیں. یعنی یہ بات تو بڑی عجب لگے گی آپ کو, لیکن جتنے ہمارے ہاسپٹلز ہیں جب وہاں پر خدا نخواستہ کوئی گولیاں کھا کے یا اگر بازو کلائی پہ کوئی چھری پھیر کے آ جاتا ہے تو اس میں عورتوں کے بچنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. مرد جو ہے وہ اس کو اتنا ویل پلانڈ اور ڈیسائیڈڈ کرتا ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ اس نے کمٹ کیا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کر کے کر جاتا ہے اس کام کو. عورت کے ہاں آپ اس لاسٹ والے واقعے میں دیکھ لیجئے نا کہ ایک جو بچہ ہے وہ اٹیمپٹ کر رہا ہے تو وہ 4th فلور سے کر رہا ہے, اور جو محترمہ ہے وہ 1st یا 2nd فلور سے اس نے اٹیمپٹ کیا, بچ گئی ہے وہ, اور صرف میرا گھٹنے کی دونوں جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹی ہیں, سرجری ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے سروائیو کرنے لگ پڑی, انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا. سو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد کے جو چیلنج ہیں کچھ اس کی جو سائیکولوجیکل چیلنج ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ, اس نے ہمیشہ پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے بڑا مضبوط ہے اور وہ سب پرووائڈ کر رہا ہے, ایفرٹ کر رہا ہے, کما کے لے کر آ رہا ہے, اور وہ اپنا آپ بڑا مکمل دکھاتا ہے. بعض اوقات ہوتا نہیں ہے اس طرح سے مکمل. میں آپ کو بتاتا چلوں اس ساری جتنی ریسرچ دنیا میں اویلیبل ہیں اس میں سملر یہ چیز ملی ہے جس کو آپ نے شروع میں آگاہ کیا, ہر وہ بندہ جو کنیکٹڈ ہے, جس کا کوئی نہ کوئی رابطہ بحال ہے اپنے گھر سے, اپنے دوستوں سے, اپنوں سے, وہ بچ جاتا ہے. لیکن جس کی تمام وہ کھڑکیاں ونڈوز جس میں وینٹ کیا جا سکتا ہے, وینٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, جو کہ بڑا کل کی بات ہے, بڑا آسان تھا. ہمارے گھروں کا کلچر اور نظام ایسا تھا.
ہم اپنے ٹیچر سے بھی ڈسکس کر لیتے تھے, ہم اپنے انکل سے بھی ڈسکس کر لیتے تھے, ہم ہمارے گھروں میں دادا نانا بھی ہوتے تھے. اور آج کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے بتانے والے بڑھ گئے ہیں, سننے والے ختم ہو گئے ہیں. جو کان ہے وہ بڑا ضروری ہے, جو کوئی نہ کوئی دکھ سن لے, کوئی پریشانی کو سن لے, جس پہ ہمارا یقین ہو. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پاکستان کا جو پچھلے کچھ سالوں کا چیلنج ہے, پاکستان میں سماجی طور پہ ٹرسٹ کا فیکٹر بہت نیچے چلا گیا. ہمارا اعتبار کرنا, ہمارا کسی پہ یقین کرنا, ہمارا یہ ماننا کہ یہ میرا دکھ سن سکتا ہے, یہ میرا مسئلہ حل نہیں کرے گا, لیکن کم از کم میں اپنا پیٹ ننگا کر کے اس کو دکھا سکتا ہوں. آٹے میں نمک کی آیوڈین کے برابر لوگ ہیں. آپ سب جو سننے والے ہیں وہ بھی ذرا ڈھونڈیے کتنے لوگ ہیں جن پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں کچھ مختلف ہے, آپ کی زندگی میں کچھ آڈ ہے, آپ کوئی چیلنج فیس کر رہے ہیں, آپ کا کسی بھی طرح کا دکھ ہے, آپ فائنینشیل چیلنج ہے, مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج ہے, فزیکل چیلنج ہے, دفتر میں بلی ہو رہا ہے, اسکول میں چیلنج ہے. میں نے پیرنٹس یقین کریں سینکڑوں پہ ریسرچ خود کر کے دیکھی میری فاؤنڈیشن نے, میں دیکھا بچے اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. یہ دونوں کہانیاں جو پچھلے دنوں آئی ہیں نجی یونیورسٹی کی, یہ دونوں کہانیوں میں بچوں کا والدین سے اس طرح سے رابطہ ہی نہیں تھا, وہ بات کرنے کو, بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو جیسے میں نے بات کی نا, بہت ساری ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خوش زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ اندر بہت ڈیپ ڈاؤن وہ ایک بڑی ہی تکلیف دہ زندگی سے گزرے ہوتے ہیں. میں وہ کہ نا آپ ان کا انسٹاگرام کھولیں, آپ کہیں واو کیا زبردست, بٹ یو ہیو نو آئیڈیا. سو کیا وجہ ہے کہ لوگ, جیسے بات ہے نا کہ لوگ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں نا جس پہ جاننے کی کوشش کروں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج کے شو میں ہم یہ بات کریں کہ خودکشی سلوشن نہیں ہے, لیکن میں ایک بار پھر سے کہوں کہ پلیز, کیونکہ ہمیں جج کرنے کی اتنی بری عادت پڑ گئی ہے کہ جو شخص خودکشی کر رہا ہوتا ہے نا, اور جو اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر چکا ہوتا ہے, ہم اس کو بھی جج کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے نیگیٹو کنوٹیشنز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک شخص کی ویڈیو آئی تھی جو اپنی بچی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, وہ ویڈیو بنا رہا تھا. اور یقین مانی جب وہ ویڈیو بنا, اور میں جب اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شخص نہیں, ابھی شاید کیونکہ اس کی بچی اور میرا بچہ شاید سیم ایج کا تھا, تو اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں اپنے, اللہ نہ کرے کبھی کسی شخص پہ سے ٹائم آئے کہ میں اس تکلیف میں چلی ہوں کہ میں بس اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی ہوں. اور اس بندے کو دیکھ کے مجھے لگنے لگ گیا تھا کہ میرے آس پاس کے سب لوگوں نے بھی مجھے فیل کر دیا ہے. تو بٹ لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا, آس پاس کے لوگ آپ کو فیل نہیں کرتے, کہیں کہیں ہم اوپن اپ نہیں ہونا چاہتے. لیکن جہاں پر ہمارے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے, وائی ڈونٹ پیپل اوپن اپ, اور جہاں پہ لوگ اوپن اپ ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں لوگ ہمیں خاموش کیوں کرا دیتے ہیں. کیونکہ میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, آپ اپنے کسی بہن بھائی سے شیئر کریں کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا, ہم نے تو تم سے زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں. ایک جگہ ونڈو کا نہ ہونا اور ایک جگہ ایسے لوگوں کا ہونا, کیا یہ بھی ایک ریزن ہے بڑی کہ لوگ شیئر نہیں کرتے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی تھوڑا سا ہمیں نا ایک ریسیٹ بٹن دبانے کی ضرورت ہے. ہم کاؤنسلنگ کی بات کریں, تھیراپی کی بات کر رہے ہیں, بہت زیادہ کریں پوری دنیا میں. آج سے 12-15 سال پہلے جب میں ایک پروگرام کرتی تھی, اس وقت یہ چیز بڑھ رہی تھی کہ اپ ٹو دی ایج آف 12 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس ایج میں ڈپریشن, کلینکل ڈپریشن کے علامات آنے شروع ہو گئے تھے جو کہ ہسٹری میں آپ کو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے. اس کی وجہ سب سے پہلی ہے آپ کا فیملی فیبرک ٹوٹ رہا ہے. فیملی فیبرک ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے ایکسٹینڈڈ تھے نا لسننگ ایئرز, وہ ختم ہو رہے ہیں. وہ جو ایک رجحان تھا, آج ہم ڈسٹریکشن کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا اسکرولنگ کرتے ہیں, ہم جیسے کہتے ہیں جی دل اداس ہو رہا ہے, فنی ویڈیوز دیکھ لیں, ہم نے نیٹ فلکس پہ جا کر کچھ دیکھ لیا, ہم نے کسی اور چیز پہ کچھ دیکھ لیا. وہ وقت جو ہم رشتوں میں انویسٹ کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے میں انویسٹ کرتے تھے, آج ہم تھراپسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہی بات کرنے کے لیے. تو وہ جو ماحول گھر میں آپ کو ملتا تھا جہاں پر آپ کے گھر کے بڑے, چھوٹے, درمیانی عمر کے بالکل بیبیز ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور آپ باتیں کرتے تھے. جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں آپ اپنے فیئرز کو بھی ایکسپریس کرتے ہیں. بچوں کے ذہن میں بھی سوالات ہوتے ہیں, وہ ایڈریس ہوتے چلے جاتے ہیں نارمل کانورسیشن میں. آج ہم ٹراما کی بات کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا لفظ بن گیا ہے. اچھا, بڑی لوزلی, میں کہتی ہوں لوز بالز کی طرح پھینکا جاتا ہے نا یہ لفظ, یہ والا ٹراما ہے مجھے بچپن کا, یا اس کو تو او سی ڈی ہے, اس کو تو یہ پرابلم ہے, وہ تو نارسسسٹ ہے. بغیر سمجھے
ہم نے لیبلز بنا دیے ہیں. کوئی اگر صفائی پسند ہے اس کو کہہ دیا تم OCD ہے تمہیں. ارے بھائی وہ صفائی پسند ہے, وہ ایک پازیٹیو ریٹریشن ہے, آپ اسے نیگیٹو کر رہے ہیں. آپ کو بچپن میں اگر ڈانٹ پڑی تھی تو امی ابو نے آپ کو آپ کے سدھار کے لیے ڈانٹا تھا, بجائے اس کے کہ اس کو پازیٹیو ریٹریشن دی جائے. نہیں نہیں بچے کا چائلڈہڈ ٹراما ہے. ہم نے نیگیٹیوز پہ فوکس کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے انفیکٹ عید میلاد النبی پہ ایک پوسٹ لگائی تھی صرف لوگوں کو یہی سمجھانے کے لیے کہ اگر ٹراما پہ بات کرنی ہے نا تو اپنی ہسٹری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. چائلڈہڈ ٹراما, پیدائش کے وقت والد نہیں ہے, کچھ عرصے بعد ماں بھی نہیں ہے, دادا بھی چلے گئے, چچا بھی چلے گئے, اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو بھی دفنایا, اپنی بیوی کو بھی دفنایا, زندگی میں لوگوں سے کتنا کچھ برداشت کیا, لوگوں کی لان تان بھی سنی, آپ کا مذاق اڑایا گیا, بہت کچھ کیا گیا. آپ نے اس کو ٹراما نہیں بنایا, آپ نے امید رکھی اور اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے گئے. سو آپ وہ مثالیں, وہ پازیٹیو ریٹریشن لے کر آئیں زندگی میں. انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر ہے. جب میں چھوٹی تھی ہماری اسکول میں ایک کمپلسری سبجیکٹ تھا جس کے کوئی مارکس نہیں ہوتے تھے, وہ تھا کیریکٹر بلڈنگ. ونس اے ویک کلاس ہوتی تھی کیریکٹر بلڈنگ کی, وہ کلاس نہیں تھی, وہ فن ٹائم ہوتا تھا. کیوں؟ ایک ٹاپک ہے, سب نے مینڈیٹری اس پر بات کرنی ہے. اس بات کرنے میں ہر انسان سوچتا تھا اور اپنی فیلنگ ظاہر کرتا تھا. تو گھر کے ماحول میں ہوتا تھا, اسکول کے ماحول میں ہوتا تھا, اور یہ جو آج ایک دنیا بھر میں گلوبلی ایک جبر کا ماحول ہے, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے. یہ پولیٹیکل کریکٹنس کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب ہے آپ فریلی ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ملٹی لیئرڈ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم زبان بندی کرتے ہیں, جہاں بولنے کو روکتے ہیں, جہاں ہم اس کو ایک نیگیٹو انٹرپریٹیشن دے دیتے ہیں. لیکن ہاں وہ اگر میں اس کو ذرا عام طور اور ذرا سادہ الفاظ میں لوگوں کو جیسے سمجھاتے ہیں پتہ نہیں کہ آپ جب ہم اپنا ہمارا بچہ بھی ہمارے پاس آئے, ہمارا بہن بھی ہمارے پاس آئے, اور جب اس کو ایک دم سے نا اس کو خاموش کھانے لگ جائیں کہ دیکھو میں اپنے کام ابھی میں کام کر رہی ہوں, تمہاری تو شکایتیں ختم نہیں ہوتی, یا یہ کہ فضول باتیں مت کرو. فضول باتیں نہ کرو, تمہیں کیا پتا میں نے اپنی زندگی کتنی مشکلوں سے گزاری ہے, میری کیا مشکلات تھیں, مجھے دیکھو. نہیں بھائی, آپ کو اگلے کو سننا ہے. ہم نے وہ یہ نا کہ بند کر دیا, پھر 200 میں لوگ خوش بھی بڑے ہوتے ہیں. آپ ہم سے کچھ واقعہ بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کسی بچی کا؟ جی ایک بچی کا میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آتی تھیں اور ان کو ڈپریشن کا مرض تھا, اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے فیملی پرابلمس چل رہے تھے, اور ان کے مین پرابلمس جو تھے میریٹل ریلیشن شپ کے, ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بنتے, ہسبینڈ چیٹ کر رہے ہیں, اور مسائل ہیں یہ وہ. تو پرائمریلی تو ہمارے پیشنٹ جو ہیں وہ خاتون ہیں. انہوں نے اپنی باتوں کے دوران ایک دفعہ ذکر کیا کہ میرے بچے بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اور میری بڑی بیٹی نے تو کل مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں. ٹھیک ہے, اب یہ, اور میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اسے ڈانٹا کہ ایسی بات کیوں کی. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ایک بائی دا وے ایسے ہی ذکر کر دیا. بٹ یہاں پر ایک جو ہماری ٹریننگ کی جاتی ہے نا کہ مرنے کے لفظ کو آپ ہلکا نہیں لے سکتے. جہاں کسی نے بھی یہ بات مینشن کر دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مر جاؤں, تو اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو آئی ٹولڈ ہر کہ آپ اپنی بیٹی کو ایک دفعہ ضرور لے کر آئیں. اینڈ لکیلی وہ واقعی بچی بھی آنا چاہتی تھی اور وہ بچی آ گئی. اور جب اس بچی کی اسیسمنٹ شروع کی تو آپ یقین کریں کہ اس بچی نے اپنے پاس مرنے کا سامان جمع کر لیا تھا, کٹ چکی تھی, پوائزن جمع کر رکھا ہوا تھا, طریقے کیے ہوئے تھے, نوٹ لکھا ہوا تھا پیرنٹس کے نام, مطلب شی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ اینی ڈے. تو اس تھینک گاڈ شی کیم ٹو اس. کیا فیکٹرز ہیں جو بچی کو ڈسٹرب کر رہے تھے؟ دیکھیں, بچے کے لیے جو سب سے بڑی نیڈ ہوتی ہے نا وہ ہے فیلنگ آف سیکیورٹی اینڈ سیفٹی. جب ماں باپ کی آپس میں کلیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فیلنگ آف سیفٹی ختم ہوتی ہے, اور جہاں اس کی فیلنگ آف سیفٹی ختم ہوئی وہ اپنے آپ کو ولنریبل فیل کرنا شروع کیا. دوسرا یہ کہ وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کہ آپ لوگوں کے تو آپس کے مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کی وجہ سے میرے اوپر جو ایموشنل ٹرموائل آ رہا ہے وہ میں کہاں جا کے بتاؤں. دوستوں کے سامنے تو ونس اگین سوشل میڈیا پہ تو فیس سیونگ کرنی ہے, بہت اچھی پکچرز, یہاں گئے تھے, وہ کیا تھا. ٹھیک ہے, پیرنٹس کی آپس میں ہی نہیں بنتی, وہ خود اتنے ڈسٹریسڈ ہیں, وہ خود ہر وقت مدر رو رہی ہیں,
बच्ची किसको जाके बताए. सो शी वॉज आइसोलेटेड. वो सारे फैक्टर्स जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, देखिए सोशल मीडिया का फैक्टर भी आ गया, आइसोलेशन का फैक्टर भी आ जो गया, कांस्टेंट प्रेशर है ना खुश दिखने का सोशल मीडिया पे. यस. एंड वो जो प्रॉब्लम के ये जज बहुत sad करेंगे है. कि मैं अगर बताऊंगी तो जज करेंगे, ठीक Judge है. करेंगे. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसे यही रास्ता नजर आया. तो यहाँ इस कहानी से जो है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं सबको मैसेज जो देना चाह रही हूँ वो ये कि कभी भी आपके अजीज़ों में, आपके प्यारों में कोई अगर ये लफ्ज़ मेंशन कर देता है कि मैं मरना चाहता हूँ, इसको लाइट ना लें या कोई बोले कि मैं कहता हूँ मैं खुद को मार लूँ. यस, क्योंकि इस तहकीक ने साबित किया है कि हर वो शख्स जो खुदकुशी करता है वो कम से कम एक बार किसी एक शख्स के सामने ज़रूर अपनी ये इरादा मेंशन करता है. ओ माय गॉड. शाह साहब, आपके नज़दीक क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम पकड़ सकते हैं कि कोई शख्स जो है वो नाउमीदी के इस टनल में एंटर हो चुका है? अच्छा देखें, जो बड़ा एक करीब जो ऑब्जर्वेशंस हैं लोगों की, पिछले कुछ सालों में सिविल सर्विसेज में भी कई ऐसे लोग थे जिनकी खुदकुशी देखी गई और बड़े कॉमन ट्रेंड्स देखे गए. ये मुझे बताएं वैसे इसके पीछे क्या है जी? अभी जैसे इस्लामाबाद में अभी फिर हमने एक ऐसा देखा है. जी. ये वाकई सीएसपी अफसरान के साथ हमने देखा है कि बड़े तवातुर से ये केस मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन पे, सीट पे होते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है. अगेन वो कहूँ कि अगर 19,000 सुसाइड करें तो वो एक ख़बर नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ख़बर किसी फेमस चीज़ के साथ टैग्ड होती है तो वो एक ख़बर बनती है. जैसे यूनिवर्सिटी है तो आप कह लीजिए कि खुदा न खास्ता वो वाक़या आपके घर के मुलाजिम घर में आके अगर आपकी ख़ुदकुशी कर लेता है तो क्या सारे घर वाले कसूरवार ठहर जाएंगे? आपके दफ्तर में कर लेता है, टीवी स्टेशन पे आके वो कैमरामैन खुदा न खास्ता अगर कर लेता है तो क्या टीवी स्टेशन को हम मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे? दरअसल ये तमाम के तमाम लोग जो ख़ुदकुशी करते हैं, याद रखिए इनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है, इनको मेंटल हेल्थ के कॉमन देखा गया है, इनका चैलेंज है. इवन कि इसमें जो सुसाइड थी सिविल सर्वेंट्स की, इनमें कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स थे जो इलाज भी करवा रहे थे अपने डिप्रेशन का. और जो यहाँ माहिर नफ्सियात है, मेरी बात को सेकंड करेंगे, होता ही है पढ़ा लिखा बंदा मेडिसिन शुरू करता है और उसके बाद वो खुद ही छोड़ देता है. जब वो खुद ही छोड़ता है तो रिलैप्स आता है, और जो रिलैप्स है, जो साइकेट्री की मेडिसिन के रिलैप्स हैं वो इंतहाई भयानक हैं. हमें अंदाज़ा ही नहीं है. आप एंटीबायोटिक को छोड़ते हैं, 3 दिन खा के 5 दिन खानी होती है तो रेजिस्टेंस होती है, अगली दफ़ा वो असर नहीं करती. लेकिन अगर आप साइकेट्री की मेडिसिन को छोड़ते हैं खुद से ही, और ख़ुद से छोड़ने की बहुत बड़ी वजह है कि वक्ती तौर पे आप ठीक हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात आपको ख्याल आता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, मैं कैसे मेंटली डिस्टर्ब हो सकता हूँ. तो मेंटल जो हेल्थ है और मेंटल जो प्रॉब्लम है और जो स्ट्रेस है और जो मुश्किल वक्त है वो किसी पर भी आ सकता है. दुनिया की जितनी अवेलेबल ऑटोबायोग्राफीज़ हैं और बायोग्राफीज़ हैं, हमारी बहुत मोहतरम हमारी गेस्ट ने कोट किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को. मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, हमने अधूरी बात की है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सीरत की किताबें मानती हैं 1 साल को गम का साल का है, तो वो गम का साल कहने से उनकी शान में कोई कमी नहीं हुई. वहाँ जो एक ह्यूमन फैक्टर है, जो हजूर की ज़ात गिरामी का एक आला दर्जा है कि इतने चैलेंजेस के बावजूद सोशली कट ऑफ कर दिया गया है. शेब अबी तालिब में आप ठहरे हुए हैं, चमड़े को उबाल के जो है वो खाना पड़ रहा है, और उसके बाद जो है अपनी सबसे जो मोहब्बत थी जिस वाइफ से, उम्मत की माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के पास चली गई हैं. गम का साल तो इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान ने मनाया. तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जो गम है वो नहीं आता, या चैलेंजेस दुनिया में हर जगह हैं. मैं मदिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँ जो आज के पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि फिर हम अप टू डेट नहीं है चीज़ों के साथ. 1986 में IQ जो था, इंटेलिजेंट कोशेंट, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो गया हार्वर्ड गार्डनर की वजह से. हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि नहीं, जहानतें जो हैं वो 8-9 तरह की हैं. 1991 में जहानत को नया नाम दिया गया, EQ नाम दिया गया, इमोशनल कोशेंट. उन्होंने कहा ज़हीन वो लोग हैं जिनका EQ अच्छा है, यानी जिनकी इमोशनल रेगुलेशन अच्छी है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, किसी के इमोशन को समझ सकते हैं, अपने इमोशन को समझ सकते हैं, अपने इमोशन को चैनलाइज कर सकते हैं. वक्त बदला है, 2 नई जहानतें दुनिया में मुतारिफ हुई हैं, और अब लोगों को ये 2 जहानतें चेक करके दुनिया की मॉडर्न जो टूल्स हैं, जो साइकोमेट्रीज पुराने टूल्स से ख़त्म हो गए हैं. दुनिया में अब बात की जा रही है पर्सनालिटी टाइप की, कॉल यंग की, MBTI की. दुनिया में अब सिर्फ उंगलियों के पोरों को स्कैन करके DMIT निकाला जा रहा है.
وہ 2 نئی طرح کی ذہانتیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں, جس میں ایک سی کیو ہے, کریٹیوٹی کوشنٹ, اور ایک اے کیو ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, ایڈورسٹی کوشنٹ. مشکل حالات میں جینا سکھانا, اپنی ناکامی کو قبول کرنا, اور یہ ماننا کہ ہمارے ہاں سوشل سٹینڈرڈز جو بنے ہوئے ہیں کامیابی کے ناکامی کے بے شمار, وہ سوشلی بنے ہوئے ہیں, وہ کوئی یونیورسل لاز نہیں ہے. دنیا میں اس وقت سب سے بڑی ہارورڈ جیسے, آکسفورڈ جیسے اداروں میں ڈیبیٹ ہے کہ ایجوکیشن جو ہم نے سمجھی ہے وہ ایک الوژن ہے. نمبر, ڈگری, رٹا, جی پی اے ایک الوژن ہے کہ یہ شاید لائق ہونے کی علامت ہے. دنیا کے 90% بلینئر یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. دنیا کی 90% آج تک جتنی انوینشنز ہوئی ہیں وہ ڈگریوں والوں نے نہیں کی. یہ جو والدین, ہم پڑھے لکھے سو کالڈ والدین ہیں, جس پہ ایدی صاحب نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ ان پڑھ لوگ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ پڑھے لکھے جاہل ہیں, جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے شاید ڈگریوں کا نام ایجوکیشن ہے. بڑا پڑھے لکھنے ہونے کے بعد اگر کوئی چیلنج کو فیس نہیں کر سکتا, خودکشی کر لیتا, وہ ان پڑھ ہے. اس کو یہ ذہانت کیوں نہیں دی اس کے ماں باپ نے کہ مشکل حالات آتے ہیں ان کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے. اس کو ایجوکیشن سسٹم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہر دفعہ گڈ نہیں ہوتا, ہر دفعہ ٹاپ نہیں ہوتا, بے شمار فیلیئرز بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. اور یہ سب کا ماننا ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں سکھاتی, ناکامی سکھاتی ہے. ہم سائے ملک کے بھی جو بہت سارے اسٹار سیلیبریٹیز کے کبھی انٹرویوز دیکھتی ہوں تو وہ اپنے فیلیئرز کو بار بار مینشن کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی اسٹرگل کہاں سے شروع کی تھی. ہمارے ہاں اپنے ملک میں کیوں دکھاتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا کمپلیکس کیوں ہے کہ وہ اپنی اسٹرگل شیئر کرنے سے گھبراتے ہیں, کہ ان کو لگتا ہے کہ اسٹرگل شیئر کرنے سے وہ کم ہو جائیں گے. اور بالکل ایسے ہی لوگ اپنی فیلیئرز کو شیئر کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا یہ ان کا رتبہ کم کر دیں گے یا ان کی ویلیو لوگوں کے سامنے کم کر دیں گے؟ دیکھیں مدیحہ, سب سے بڑا چیلنج تو ہے ٹیبوز ہیں, بہت زیادہ سوشل پریشرز ہیں. اور ابھی بھی جیسے سٹارٹ بڑا شاندار ایک بات ہماری جو بہن موجود ہیں انہوں نے کہی کہ ساری لوگ نا کامیابی کو, دکھاوے کو, باہر کی دنیا کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. دراصل اندر کی دنیا کامیابی ہے آپ کی. آپ کے اندر سکون کتنا ہے, آپ کے اندر اطمینان کتنا ہے, آپ کی بلسفل فیلنگ کتنی ہے. آپ ایک پانی کے گلاس کو بھی پکڑ کے اس پانی کو بھی کتنا انجوائے کر سکتے ہیں. آپ ایک کافی یا چائے کے کپ کو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں, بدلتے موسم کو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں, چھوٹے بچے کی معصومیت کو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں, اپنے بوڑھے والدین کے کامتے ہاتھ جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ کہانی جو آپ 5 بار سن چکے ہیں, 6ٹھی بار سن رہے ہیں, کتنا انجوائے کر سکتے ہیں. آپ ایک گھر میں کوئی چلے موسم بدلا, پکوڑے کھا لیا آپ نے خوش ہو کے, آپ نے بٹا خریدا 5 روپے کا 10 روپے کا, اسی کو انجوائے کر لیا. آپ مومنٹ ٹو مومنٹ جو ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے کتنا انجوائے کر رہے ہیں, یہ ایک مینٹل ہیلتھ کا سائن ہے. بہت کچھ باہر کی دنیا میں ہے, کلیپنگ ہو رہی ہے, ساری دنیا ویلڈن کہہ رہی ہے, لیکن آپ کے اپنے اندر کھوکھلا پن ہے, آپ اندر سے مطمئن نہیں ہیں, آپ کے اندر کا موسم خراب ہو گیا ہے, باہر کا موسم ٹھیک ہے تو آپ ہیلدی نہیں ہیں. میں یہ بھی بتاؤں, جس طرح کووڈ آیا تھا نا تو مدیحہ ماسک لگاتے تھے ایک سے دوسرے کو نہ لگ جائے. یہ اداسی بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, یہ نا امیدی بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, یہ پریشانی اور ڈپریشن بھی. ایک گھر میں ڈپریس شخص ہو, کووڈ کی بات تو ہمیں بحیثیت قوم ہمیں ایک اجتماعی تھیراپی سیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ کووڈ کے ٹائم میں ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا, ہم نے اپنے سامنے چیزیں ختم ہوتے ہوئے دیکھ لی, ہم نے اپنے سامنے اپنے پیاروں کو ایک دم سے جاتے ہوئے دیکھ لیا, اور وہ ٹائم بھی ایسا تھا کہ ہم ان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تھے. تو ایسے وقت کی بات تو کہتے ہیں کہ پوری نیشن کو, میرے خیال سے پوری دنیا کو تھیراپی کی ضرورت تھی. میں جب ان کی بات یوں کری, کے حصے سے پتہ چلتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے ایک یہاں پہ ایک نجی اسکول کے بچے نے, جو 13 سال کا بچہ تھا, اس نے ہارٹ بریک کی وجہ سے اپنی جان لے لی. یہ جو ہارٹ بریکس ہیں, یہ جیسے میں نے شو کے آغاز میں بات کی کہ 15 سے 29 جو ہے نا 29 سال کے لوگوں میں, یعنی کہ 15 to 29 کے لوگوں میں یہ زیادہ ہے رجحان. ایسی کیا چیز ہے, کیا ہارٹ بریک اس عمر میں بہت زیادہ زور سے فیل ہوتے ہیں؟ اصل میں اپنے ایکسپیرینس اگر بتاؤں, میں اسکول کاؤنسلر, کالج کاؤنسلر رہی ہوں, تو وہاں پر جب مجھے ہائر کیا تھا نا, تو جو مینجمنٹ تھی انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ دیکھیں, ایک تو جو ہمارے دماغ کا ایک کیا بولیں گے اس کو, ایک گیپ ہے کہ دیکھیں کاؤنسلر کے پاس نا بچے آ کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, اور یہ بہانہ ہوتا ہے ان کا کلاسز اسکپ کرنے کا اور یہ وہ. تو آپ نا بالکل ایجوکیشن تک ہی رہے گا, بس وہ پڑھائی کی بات کریں, آپ سے کوئی پرسنل بات نہیں کریں. اسکولس میں جب بھی میں نے کام کیا ایز اے کاؤنسلر, مجھے ٹیچرز کی طرف سے اتنا زیادہ
ایک دشمنی کائنڈ آف چیز فیل کی گئی یا مجھے بہت کارنر کیا گیا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بچے ان کے پاس صرف ٹائم ویسٹ بلا وجہ کا وقت کا ضیاع, وہ کلاس میں بچہ نہیں آ رہا. کہ ان کی شکایت ایگزیکٹلی, اور یہ ہوتا بھی تھا. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, وہ بچے کی انر فیلنگس کو بالکل اگنور کرتا ہے. اف اسٹوڈنٹ از سیکیورنگ گڈ گریڈس, پرفیکٹ, ٹھیک ہے, اور جو نہیں کر رہا اس کو صرف پڑھائی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پیچھے کیا چل رہا ہے, اندر کا موسم کیا ہے, دے ڈونٹ کیئر. جب میں اس پرٹیکولر کالج میں ہائر ہوئی تھی تو اس سے ایک ہفتہ پہلے مجھے یہ مینجمنٹ نے بات نہیں بتائی. وین آئی واز اسٹارٹیڈ مائی جاب, اور مجھے بچے جب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ پہلے ہمارے دوست نے پنکھے سے لٹک کے خودکشی کی ہے. اور کیا تھا, بات ہو رہی تھی اس کی, جو بھی تھی بچی یا جو بھی ان کا پرسنل چل رہا تھا. کنٹینیو کروں گی کیونکہ بڑا ضروری ہے. ماں باپ تو ضرور دیکھیں جی. ہمارا اگلا والا سیگمنٹ, مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مچائیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ تو ضرور جو ہے یہ اب نیکسٹ کا سیگمنٹ دیکھیں, کیونکہ اسکولس میں بچے ایک ایسے پریشر سے گزر رہے ہیں جس کا ماں باپ کو آئیڈیا نہیں ہو پا رہا. ماں باپ بھی بیچارے آج کل کے میں دیکھ رہی ہوں بچوں سے زیادہ پریشر میں ہیں. بچوں کے پیپرز ہونے والے ہوتے ہیں, ماں باپ ان سے کہیں زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے جتنی بھی سوشل کمٹمنٹس ہیں وہ ختم کر دیتے کہ نہیں ہمارے بچوں کے پیپرز ہیں. اور میں شاید اپنے دفعہ, مجھے میرے بچپن میں یاد نہیں ہے کہ میری امی کہ ہمارے پیپرز میں وہ بھی اپنے سر پہ سوار کر لیتی تھی میرے بچوں کے پیپرز ہیں. آج کل کی مائیں کر رہی ہیں. ماں باپ پہ بھی پریشر ہے, اینڈ دین اگین بچوں میں بھی پریشر ہے. جب آپ کے پاس بچوں کا پریشر پہنچتا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ بچے کسی انتہائی قدم اٹھانے میں مجبور ہو جاتے ہیں, وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بیسکلی یہ ہوتا تھا کہ وہ دے ور ناٹ فیلنگ ہرڈ. کوئی سننے والا نہیں ہے. ماں باپ کو بتائیں گے ڈانٹ پڑے گی, دوستوں کو بتائیں گے بات پھیلے گی, ٹیچر سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو ہماری ہر انسان کی نا تربیت میں, اسپیشلی جب ٹیچرز بن رہے ہو نا, تو ان کا جو بھی کورس لائن ہوتا ہے یا جو بھی ان کو, ایک تو ہمارے یہاں ڈپلوماز اور کوئی سرٹیفکیشنز تو چاہیے نہیں ہے, کوئی بھی ٹیچر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, پراپر ڈپلوما سرٹیفکیشن جس میں مینٹل ہیلتھ شوڈ بی ویری امپورٹنٹ لیسن. اب جیسے میں بات کری تھی کہ اس بچے نے جو ہے پنکھے سے لٹک کے اپنی جان دے دی, اور وہ کالج سے اسکول سے گھر گیا ہی گیا تھا, اور بات ہو رہی تھی اس کی. تو جب اس کو دروازہ توڑ کے اس کو نکالا گیا, جو بھی ایک بہت ہی ہارریبل قسم کا وہ سینیریو میرے سامنے آیا, تو وہ جب لاسٹ چیٹس اس کی دیکھی تو وہ بچی کے ساتھ تھی. تو دا انٹائر شفٹ بلیمڈ آن دا گرل, جبکہ پیچھے کچھ اور بھی تھا. پیچھے یہ مسائل تھے گھر پہ, اس کے بہت ایشوز تھے اتنے زیادہ. اب ان کے جو فادر تھے وہ اوورلی ریلیجیس اور اسٹرکٹ تھے کہ وہ اپنے بچے کے جنازے میں نہیں گئے کہ اس نے حرام کیا ہے. یہ لیول تھا اس فیملی کا. لیکن کیا ہوا, کیونکہ انسٹنٹ جو بھی ان کو ایویڈنس ملا کہ بچی سے بات ہو رہی تھی, اینڈ دین ہی کمٹڈ سوسائڈ, تو وہ بچی پہ پورا بلیم شفٹ ہو گیا. اب میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ میں نے اس بچی کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اس کی دوستیاں ٹوٹ گئیں, اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, وہ بالکل کارنر کر دی گئی, بہت مطلب وہ تو چلا گیا نا جانے والا. اس کے بعد جو لوگ رہ گئے ان کے ساتھ کیا. دوسرا میں ایک بات کہتی ہوں, جو بھی سوسائڈ کرتا ہے نا, اس کا الٹیمیٹ گول مرنا نہیں ہوتا. They do not want to die. They want to ease that pain that they are going through. They want to escape. Oh my God. Exactly. They want to escape. اس کو مرنا اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میری زندگی ختم ہو جائے گی, اٹ از دی اینڈ. وہ صرف اس وقت یہ گول ہوتا ہے کہ جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں یہ ختم ہو جائے. زندگی ختم کرنا اس کا گول کبھی نہیں ہوتا. لیکن پوائنٹ کیا ہے, اس کے جانے کے بعد بھی, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ ٹینیجر ہو, کسی بھی ایج میں ہو, ہم اس کو حرام موت مر گیا, اس کی فیملی کو ہم کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سگا باپ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا, اس کے دوستوں نے جا کے اس کو دفنایا. ہاؤ ہارریبل از دیٹ. اب مجھے یہ بولا کہ بچے آ کے تو ایک ہی بات کریں, لڑکیوں کی بات کرتے ہیں, لڑکوں کی بات کرتے ہیں, فیس کی بات کرتے ہیں. آپ پلیز ٹائم مت ویسٹ کیا کریں اس چیز میں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ اگر کاؤنسلر کے پاس آنے کی ہمت کر رہا ہے, وہ بھی اسی بلڈنگ میں بیٹھی کاؤنسلر, جو میں چاہوں تو میں اسپریڈ کر سکتی ہوں. ہر کسی کی ایتھکس اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. کانفیڈینشیلٹی از اے ویری ریئر تھنگ ان ایوری ون ناؤ. وہ پھر بھی اگر میرے پاس آ کے ہمت کر رہا ہے تو یار وہ کسی چیز سے گزر رہا ہوگا نا, تبھی وہ آ کے مجھ سے بات کر رہا ہے. ہارٹ بریکس. اچھا, یہ ہارٹ بریکس میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری پسند کی شادی میں بھی لڑکیوں میں ہوتا ہے کہ جب آپ پسند کی شادی کرتے ہیں, میں ہمیشہ سے لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز آپ کی بیٹیاں چاہے اپنی پسند کی شادی کی, آپ ان کو مارجن ضرور دیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے اپنا دکھ سکھ کریں, وہ بول سکیں. جب آپ ان کو روم نہیں دیتے نا, اور وہ جب کسی پھنس جاتے ہیں اور آگے بھی ان کو اگلی پارٹی جس کے لیے اس نے اتنی قربانی دی اس کو ڈمپ کرنے کی کوشش کرے, اس کا ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے. اور پھر وہی آپ کی بات, اس کو زندگی ختم نہیں کرنی تھی, اس کو تو زندگی گزارنی تھی, اس کو تکلیف کم کرنی تھی. انہوں نے جو بات کہی ہے نا, میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی کہ
एक्चुअली जो हमारे यहाँ ऐसी सेट के सर्टिफिकेशन नहीं होती, कोई भी टीचर बन जाता है, शादी नहीं हो रही, चलो ग्रेजुएशन कर ली, जाओ पढ़ा लो, टाइम पास वाला इजी प्रोफेशन बना लिया। इजी प्रोफेशन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है। मगर उसके साथ साथ माँ और बाप बनना, उसकी कोई हैंडबुक नहीं होती, ठीक है? वो तो सारी उम्र आप सीखते रहते करोड़ों parenting, सालों हाँ। से माँ का दर्जा क्यों अल्लाह ताला ने इतना एलिवेट किया है? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो हिस्स रखी हुई है जिसमें आप नर्चर भी करते हैं, आप ध्यान भी देते हैं, आप ख्याल भी करते हैं। आपको कोई आकर सिखा नहीं रहा होता, आप अगर जंगल बयाबान में भी बच्चा पैदा करते हैं, आप उसको पाल लेते हैं, तो आपके अंदर वो एबिलिटी है। उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, उसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ थोड़ी मेहनत चाहिए। मैंने एक चीज़ अपने बड़ों में देखी, मैंने तो अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी आप और अबू लड़ते नहीं थे क्या? क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, आपस में, कितने भी अच्छे लोग हैं, बहस तो होती होगी। अम्मी हंसने लगी, कहने लगी हाँ लड़ाई होती थी। तो मैंने कहा कहाँ होती थी? कहने लगी तुम्हारे सामने नहीं होती थी, तुम्हारे कानों के लिए नहीं थी वो बातें। तो वो जो एक कोड था ना कि माँ बाप भी बच्चों के सामने उनका सेंस ऑफ सिक्योरिटी बाहर रखते थे कि हमारे माँ बाप इकट्ठे हैं, तो छोटा बच्चा उससे सिक्योर हो जाता है। दूसरी चीज़ ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चे को ना कहा करें। आजकल मैं देखती हूँ ना कहने का रिवाज नहीं है। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आज मुझे ये चीज़ मिल रही है, कल नहीं मिलेगी, हर वक्त नहीं मिल सकती, और अगर नहीं मिली कोई बात नहीं, कुछ और मिल जाएगा, कुछ आपको बेहतर मिल जाएगा। या आपने मेहनत करनी है, आपने वो टॉय खरीदना है, चलें अब आप थोड़ा सा ये काम करें, आप अर्न करें, अच्छे ग्रेड्स आए, या आपने घर में हेल्प किया या कुछ किया, कुछ चैरिटी वर्क किया। आप बच्चे को छोटे छोटे गोल्स देते हैं, वो छोटी छोटी खुशियां देते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स देते हैं। अब बच्चों की अचीवमेंट क्या है? मैं दिख कैसी रही हूँ, मेरे मसल्स कितने बने हुए हैं, जाहिरी चीज़ों पे बहुत फोकस है। और फिर वो सोशल मीडिया से आप अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और आप वापस वही दे भी रहे हैं। जो माँ बाप के साथ, और मैं अभी भी कहूँगी एक्सटेंडेड फैमिली, कभी आप अम्मी से कोई बात नहीं शेयर कर सकते कि अम्मी को दुख होगा, लेकिन आप खाला से कर सकते हैं, आप किसी बड़ी कज़न से कर सकते हैं, किसी से भी आपका रिलेशनशिप वो आप कर सकते हैं। हम जो टाइम आज इन्वेस्ट करते हैं ना चीज़ों से भागने में, वो टाइम अगर हम इन्वेस्ट कर देना ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने तो में। आप अंदर से स्ट्रांग हो बड़ी जाएंगे। हमारे साथ रुखसाना जी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना जी। जी रुखसाना जी। 28 साल शादी हो चुके हैं, 4 बच्चे हैं मेरे ना। सबसे बड़ा बेटा था मेरा, ठीक है ना, फैसल नाम था उसका, सबसे बड़े बेटे का। और उसके बाद जो ना तकरीबन उससे 8-9 साल के बाद 3 बेटियां हैं ना। सबसे बड़ा बेटा वो था। जॉब मेरे जो शौहर जो है ना वो छोटी मोटी जॉब करते थे, मतलब कोई ख़ास जॉब नहीं थी, मगर बच्चों को पढ़ाने पे बड़ा फोकस किया उन्होंने, खासकर बेटे पर ना। उनका ये मानना है कि जैसे कि बेटे पे इन्वेस्ट करना, उसके मुस्तकबिल को संवारना, पूरे ख़ानदान को संवारने के लिए काफ़ी है ना। तो वो ज़्यादा फोकस करते थे। बड़ा भी था बेटा, खुद भी जॉब करते थे और बहुत मेहनत के साथ हर अच्छी तालीम उसको दिलाई। माशाल्लाह ग्रेजुएट हुआ मेरा बेटा, 27 साल का हो गया था। फिर जो है ना उसको जॉब नहीं मिल रही थी ना, और मेरे जो हस्बैंड थे ना उनकी तबीयत तो ख़राब हो गई थी, तो यानी कुछ मसाइल थे ऐसे जिसकी वजह से उनको ज़ख़म पड़ गए थे, तो वो पैरालाइज टाइप हो गए थे ना, बेड सोल हो गए थे और बहुत ज़्यादा, तो वो चल फिर नहीं सकते थे। उनका इलाज चल रहा था, तो ज़्यादा डिपेंड हो गया था एक ही बंदे पर ना। अब वो पढ़ रहा था, बच्चा पढ़ भी रहा था और साथ साथ उसके दिमाग में ये था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी। हमने भी उसको यही कहा था कि अच्छी जॉब एक मिलेगी, अच्छा सब कुछ हो जाएगा। उसके अलावा भी वो छोटी मोटी राइडर का काम है, ये वो अपना गुजारा थोड़ा बहुत करता था, और जो मैं मुझसे हो सकता था मैं करती थी घर के लिए, घर में बैठ के जो काम कर सकती थी। मगर मेरे बेटे पे हम लोगों ने इतना प्रेशर डाल दिया, हमने कुछ ख़ानदान वालों ने, कुछ रिश्तेदारों ने, कि बस तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है हर चीज़। उसने बहुत नौकरी ढूंढी, बहुत उसने यहाँ वहाँ जितोजहद मारी, मगर उसको नहीं मिली ना जॉब। वो कोशिश करता था कि मुझे आके बताता भी था कि आज फ़लाँ लोग इतने पैसे मांग रहे हैं, आज इतने मांग रहे हैं, मगर हम दे नहीं पाते थे, क्योंकि नहीं दे पाते थे। कि कोशिश ये थी हमारी थी कि हम कुछ खुद से कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, तो नहीं दे पाए ना वहाँ कहीं पैसे। मगर काफ़ी जगहों से वो नाउम्मीद होके लौटता था ना।
हम उसको कहते थे कि चलो अगली बार कोशिश करो, हम उसको ये नहीं कहते थे कि छोड़ दो, कोई हम छोटा मोटा ही काम कर लो। उम्मीद हमने उसको बड़ी दिलाई ना कि बस पढ़े लिखे हो तो कुछ अच्छा ही काम करना है, कुछ अच्छा ही करना है। हमने ये नहीं सोचा कि चलो कुछ भी कर लो, मगर ये था कि चलो कुछ इस तरह हो जाए कि पूरा घर वो संभाल लेगा ना। और उस पर जिम्मेदारी थी, ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं करता था, वो इतना तो कर ही लेता था कि बच्चियों की पढ़ाई चल रही थी, घर का कुछ ना कुछ चल ही रहा था। फिर एक दिन वो आया, उसने कहा कि मुझे कल इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी ना। तो मैंने कहा चलो सही है, अल्लाह ने चाहा तो कल मिल जाएगी। मगर जब वो सुबह गया हुआ था जॉब पर और मुझे जाना था हॉस्पिटल हस्बैंड को लेकर, तो जब हम लोग वापस आए, बच्चियाँ स्कूल थी सारी, तो उस अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था ना, खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद जब पड़ोसियों वगैरह ने दरवाज़ा खोला, तो बच्चे को मेरे जो ना पंखे से लटका हुआ पाया। वो जो जॉब की उसकी जो थी कि बस अब मिल गई, वो जॉब नहीं थी उसके पास, मिली नहीं, क्या हुआ पता नहीं क्या नहीं। उसने तो कहा था कंफर्म हो गई, बस मिल जाएगी। वो प्रेशर ऐसा था, मे भी शायद वो आप लोगों को एक जवाब दे के तसल्ली देना चाहता था। और शायद भी, और ये कितने अर्से पहले की बात है? इलाही आमीन। तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल इसको हो गए। पर कसूर जो है ना हमारा भी है, रिलेटिव का भी है, कुछ हमारे के सबका प्रेशर बस। तो यहाँ पे एक बात मैं एक और मेंशन करना चाहूँगी कि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन पीछे रहने जाने वालों का जो ट्रॉमा और उनकी जो दुख है ना, उसको भी हल्का नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि उसमें गिल्ट शामिल हो जाती है। जैसे ये बार बार जिक्र कर रही है कि हमने यूँ प्रेशर डाल दिया, हमने जॉब यू नो, और ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल थोड़ी सी इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि माहौल में स्ट्रेसर्स होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो शख्स सुसाइड कर रहा है एक हद तक उस पर भी है। ठीक है, एक तरफ हमें उससे हमदर्दी भी है, ठीक है, कि वो बहुत परेशान था और क्या क्या चैलेंजेस थे, मेंटल हेल्थ कोई मामला थे, लेकिन उसके साथ साथ वो पीछे रह जाने वाले जिनको सोसाइटी भी ब्लेम करेगी कि इनकी वजह से हो गया, जो खुद सारी उम्र इस गिल्ट में, और माँ बाप के लिए बच्चे का भूल जाना तो नामुमकिन है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो ये वो टाइम होता है जब जाने वाला तो चला गया, अब उसके घर वालों को ज़रूरत है मदद की, बजाय इसके कि सारी सोसाइटी आके बताए कि तुम लोगों ने ये गलत कर दिया, और वो इस बिलीफ के साथ बाकी सारी ज़िंदगी गुजारें कि हमारी गलती की वजह से हमारा बच्चा चला मैं गया। एक और चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि आपकी बात से मुझे याद आया कि कई दफ़ा इंसान डिप्रेशन में जाता है, इंसान प्रेशर नहीं हैंडल कर पाता। मुझे एक बच्ची याद है जिसने मुझसे कांटेक्ट किया था और ये बात की थी कि वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से एक जगह आ गई थी जहाँ वो कहती कि मैं एक्चुअली बालकनी में खड़ी हुई थी और मैंने सोचा कि अगर आज मैं कूद जाऊँ तो इट्स ओवर, मतलब मुझे फिर डील नहीं करना पड़ेगा। कहती उस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज़ का ख्याल आया कि मेरी तो ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, पर मेरी अम्मी का क्या होगा? मेरी अम्मी तो जीते जी मर जाएंगी। अपनी माँ की वजह से वो उस स्टेप से वापस आ गई। तो आई वुड जस्ट से दिस कि हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त किसी ऐसी नहज पे आ जाते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि बस ये सब खत्म हो जाए, बस ये किसी तरह से कोई बुरा ख्वाब हो, हम जागे और ये खत्म हो चुका हो। तो उस पॉइंट पे एक लम्हे के लिए जिससे आप प्यार करते हैं ना, उसके बारे में सोच लें और रुक जाएं। बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है नौशीन बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। हेलो, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। चले उनकी क्योंकि आवाज़ नहीं आई तो मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है, जैसे रोज़गार की परेशानी। बहुत से लोगों ने भी देखा होता है जो लोन लेते हैं, लोन वापस नहीं कर पाते। अभी हमने पिछले दिनों कराची के इलाके में देखा है कि जहाँ पर माँ, बेटी, बहू सबको जहर देके मार दिया और ख़ुद भी यही था कि खुद भी जहर देके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेंगे। कहीं कहीं ये प्रेशर होता है, और कहीं कहीं ये भी मैंने देखा है कि दुनिया के कुछ ऐसे कॉर्नर्स भी हैं जहाँ पर वो बच्चे, और हमने पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे बच्चे देखे, मैं खैर टेलीविज़न पे उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि जो छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, तो लेटर इन लाइफ
जिंदगी की कोई भी अचीवमेंट उनको एक्साइट नहीं करती, यस एंड देन वो उनके अंदर भी डिप्रेशन आ जाती है। मतलब इतनी अकम्पलिशमेंट के बावजूद, मतलब ज़िंदगी में उन्होंने कहा छोटी उम्र में फेम मिल गया, अच्छे स्कूल में भी चले गए, सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग इज है, बट वो बच्चे खुश नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन खत्म हो गई। ये इन जनरल हमारी जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं ना, उसमें भी अप्लाई होता है। देखिए, अगर मैं डॉक्टर्स के हिसाब से बात करूं कि पहले के टाइम पे ये होता कि स्पेशलिस्ट बनते बनते आपको ज़रा वक्त लग जाता था, ठीक है। अब हम 25 साल के 28 साल की उम्र में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद एक टाइम शुरू होता है कि ठीक है, आपने प्रोफेशनली एक्सेल करना है, लेकिन वो एक पीक आती है जब उसके बाद ऐसा लगता है कि अब क्या, इसके बाद अब मजीद क्या है। तो ये एक स्टेगनेशन वाली फीलिंग जो है ना, हमारी जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे पेरेंट्स जब एक जॉब किया करते थे, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं रेगुलर, 30 साल उन्होंने उसी में गुजार दिया, प्रेडिक्टेबिलिटी थी उसमें। हाँ। यस, लेकिन हमारे यहाँ जब एक जगह 8-10 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद लगने लगता है कि एक स्टेगनेशन है, अब वी नीड चेंज। अगर तो वो चेंज अवेलेबल है वो अवेल करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वन थिंग। दूसरा, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो एक कंटिन्यूस सेंस ऑफ बोरियत, मतलब बोरियत में चले जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अचीवमेंट्स इतनी जल्दी मिलने लगी हैं अब कि कदर की चीज़ों की कदर कम हो। जैसे जापान में मैंने सुना था लोग इज्तिमाई खुदकुशी का वहाँ पे रुझान बहुत है। हमारे साथ कॉलर नौशीन दोबारा से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, आप हैं मौजूद? जी चलें, कोशिश करेंगे ज़रा मैं जो तकनीकी वजूहात को ज़रा सॉल्व करके हम नौशीन की कॉल लें। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी हानिया इसमें? जी, देखिए, रूटीन की बोरियत एंड देन हमारी जो ग्रेटिफिकेशन लेवल्स है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? अब मैंने जो अचीव कर लिया वो तो मेरे लिए, क्योंकि मुझे मिल गया तो फॉर ग्रांटेड हो गया। अब मैं देख रही हूँ दूसरा, भले उसकी जो अचीवमेंट है वो स्केल वाइज भले मुझसे कम हो, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले कर पा रहा है, सोशल मीडिया पे उसने बहुत छम कर दी है या क्या, तो मैं उससे इंस्पायर होके कि मैं तो शायद कम रह गई पीछे। तो ये जो हमारा कंपैरिजन है ना एक दूसरे से, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है, अपने देखो, उसके मियाँ को देखो, अपने यहाँ देखो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। मेरे पास ये पैसा बहुत है, मेरे पास ये वाली गाड़ी अगर आ गई है तो फॉर एग्जांपल अब एक चीज है जो मेरे पास काफी सालों से नहीं थी, वो मुझे मिल गई है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट इट। बट एट द सेम टाइम मैं दूसरे की बड़ी गाड़ी देख के इंस्पायर हो जाऊंगी कि यार ये नहीं आई है ये चीज। जैसे एक और कंपैरिजन होता है, मैंने इतना पढ़ लिख लिया और मेरी तो पे इतनी है, फलां ने इतना पढ़ा तो नहीं था, उनके पास तो ये वाली गाड़ी है, इतने पैसे हैं, इतनी लाइफस्टाइल ऐसा है। तो ये कंपैरिजन भी बड़ा ये अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाना, ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर नहीं है, शुक्रगुजारी, ग्रेटफुलनेस हमारे अंदर नहीं है। कि हमारी ट्रेनिंग में, हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी का जो एक अंसर था वो अब आपको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, क्योंकि एक कांस्टेंट दौड़ है और चाहिए। मैं इसलिए लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा कि देखें, आप सोशल मीडिया पे भी जब चीज़ें डालते हैं तो ये भी जहन में रखा करें कि आप किसी को अनरियलिस्टिक गोल्स दे रहे हैं। वो जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एंजॉय करना या उनके लिए शुक्रगुजार होना, वो सारा एक तरफ हो जाता है जब वो अनरियलिस्टिक गोल्स बन जाते हैं। और तो वहाँ पे आई थिंक ये कॉन्स्टेंटली, और ये आपको घर में ही मिलता है, ये आपको कॉन्स्टेंटली घर में रीइंफोर्स करना पड़ता है कि आपके पास देखो ये काउंट योर ब्लेसिंग्स का। वो कहते हैं ना, दुआ मांगने का भी एक तरीका है कि पहले आप अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी शान को एक्नॉलेज करते हैं, फिर आप शुक्र अदा करते हैं। जब आप शुक्र अदा करने के एंड पे आते हैं ना तो कुछ मांगने के लिए बचता नहीं है। एक इनटेंजिबल चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों को हम एड्रेस करना या उसको जो है एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं। मसलन ये कि अगर मेरे ऑपोजिट एक इंसान बैठा हुआ है जिसकी मैं कहती हूँ कि क्वालिफिकेशन तो कम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप ये देख लें कि क्या आपको खुदा ने उसके बदले इज्जत नहीं दी हुई, ठीक है। वो इज्जत क्या, वो कोई छोटी चीज़ है, या वो जहनी सुकून, या वो किसी की हेल्प करके जो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलती है, एक सुकून की कैफियत मिलती है। बचपन से हमारे अंदर कंपटीशन डाला भी जाता है, और जैसे मैंने पहले बात भी की ना कि हमें अल्लाह की तकसीम पे राजी होना के मतलब नहीं मालूम। जब सबक की बात करें तो आप देखिए, अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, कोई बंदा, अगर हम बड़े बड़े बिलियनियर्स को देखते हैं कि आप उनकी देखें, उनकी तालीम बहुत कम होती है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया था, और कुछ गोल्ड मेडलिस्ट हम देखते हैं वो घरों में ही बैठे रह जाते हैं। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है कि भी कुछ आजमाइशें अल्लाह की तरफ से भी आती हैं, और आजमाइशों पर आपको पूरा उतरना आना चाहिए। ये मेरे ख्याल से पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूँ, आपकी फैमिली में जब आपका वाहिद बेटा जिसने इतना इंतहाई कदम उठाया, उसके बाद आपकी फैमिली वालों का वैसे
آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا اور آپ نے اپنی فیملی والوں سے ویسے کیا سنا اس کے بعد؟ اس سے زیادہ اور کیا سنیں گے کہ ایک جوان بچہ حرام موت چلا گیا اور کیا کچھ اور حرام موت کا ورڈ. یہ جو یہ تو لفظ ہے نا ہم نے تو بہت بڑے علماء کے ہاں بھی کیسی مثال دیکھی. لوگ یہ نہیں مانتے ہیں کہ ڈپریشن کے شکار لوگ. اللہ کے یہاں فیصلہ ہونا ہے نا, وہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. ہاں یہ جو لوگ فیصلہ کر لیا, ہم نے مسلط کر لیا ہے کہ بس وہ نہیں بس ہم زندوں پہ بھی فیصلے کر دیتے ہیں نا, فتوے لگا دیتے ہیں زندوں پہ بھی. جانے والے پہ ایک مہر لگ گئی ہے, ایک مہر لگ گئی ہے. آپ کی بچیوں کا اس پہ کتنا امپیکٹ ہوا یہ, کیونکہ اتنا بڑا لاس ہے. مطلب یہ تو دیکھیں میں بیان نہیں کر پاؤں گی کہ مگر جو لاس ہمارا ہوا نا, اس سے سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ بس حرام موت وہ بچہ, یہ جو دنیا ابھی تک جو یہ بات کنٹینیو چل رہی ہے ہمارے زندہ رہنے تک چلے گی, یہ ہمیں بھولنے نہیں دیتی. حالانکہ ماں باپ زندہ ہوں, اولاد کے لیے دعا کریں تو, مگر دنیا کو یہ چیز یعنی دین کو سب کو پرے رکھ کے بس ایک یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بس اس نے حرام موت. مجھے بتائیں یہ جو ایسے جملے کہہ دینے والے لوگ بھی تو قاتل ہیں نا. وہی تو جو رہ جانے والوں کو مار ڈالتے ہیں, جیتے جی مار ڈالنے والی بات ہے. اس کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان لاء کے مطابق پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کریں گے ان کو اگر وہ بچ جاتے ہیں تو ان کو پنش کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہاں, اس معاملے میں پاکستان سائیکائٹرک سوسائٹی کو یہ سہرا جاتا ہے, اور ہمارے پروفیسر اقبال آفریدی ہیں جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے کہ اب مینٹل ہیلتھ ایکٹ بنایا گیا ہے, جس کا یہ کہنا ہے, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سوسائڈ اٹیمپٹ کے ساتھ آتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے تو پہلے آپ کو اس کی سائیکائٹرک اسیسمنٹ کروانے کی ضرورت ہے. آپ نے اس کو جیل نہیں لے کے جانا, آپ نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑی شکر ہے کتنا بڑا, کیونکہ دیکھیں واقعی ایک شخص جو آلریڈی زندگی سے تنگ, اگر وہ خودکشی وہ بچ گیا, اس کا میں فرض کرتے گولیاں کھا لی تھی, اس کا معدہ صاف ہو گیا, اب وہ جو اس کے لیے زندگی جو بچی اس میں کہا چلو جیل میں گزارو جا کے, تو اس کو تو ریہاب میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. کہ آپ خدا نہ بنے, یہ بھی سمجھیں کہ آپ چوری کی بات لے لیں. اب ہمارے دین میں چوری کی سزا ہے, مگر وہاں یہ بھی گنجائش ہے کیا کسی نے بھوک کی وجہ سے چوری نہیں کیا. آپ سرکمسٹانسز دیکھیں, آپ سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں. ایکچولی جو ہمارے معاشرے میں, آئی ایم سوری ٹو سے اٹ, لیکن جو ایک نا انصافی ہمیں نظر آتی ہے نا, جو ہمیں عدل اور انصاف کی کمی معاشرتی رویوں میں نظر آتی ہے, سماجی رویوں میں آتی ہے, اور ایون آئی ایم سوری ٹو سے قانون کے لیول پہ نظر آتی ہے. جب انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو ظلم ہوتا ہے, تو وہ ظلم اپنی جان پہ بھی ہوتا ہے. تو ہم جو سب خدا بنے ہوئے ہیں نا, ہمیں تھوڑا سا انسان بننے کی ضرورت ہے. اور آپ کو میں اتنا کہوں گی کہ آپ کا بچہ جن حالات میں گیا, جس وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا, اس میں بھی آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں اور دل میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کام سے منع بھی کیا ہے, اس میں بھی وہ بہتر جانتا ہے کس نے کس وقت کیا کیا اور کیوں کیا. تو فائنل جج اللہ تعالیٰ ہے, دنیا نہیں ہے. تو دنیا کی جو باتیں ہیں نا, ان کو اپنے دل پر اثر مت ہونے دیں, کیونکہ انہوں نے آپ کی آخرت نہیں سنوارنی, انہوں نے آپ کے بیٹے کی ذمہ داری نہیں اٹھانی. سو آپ جانتی ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. سو آپ اس معاملے میں اپنے دل اور دماغ کو پرسکون کر لیں. اچھا, میں اکثر سوچتی ہوں کہ آرگنائزیشنز کیوں نہیں اپنے اندر بناتی, جیسے اسکولز میں تو آپ نے بتا دیا کہ چل جی وہ ایک کاؤنسلر موجود ہوتے ہیں, یہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کیوں نہیں اپنے اندر کوئی ایسا سیل بناتی ہے, کوئی کاؤنسلر رکھتے ہیں کہ جو وہ دیکھے کہ جی کون سا ایسا جو امپلائی ہے کہ وہ کسی ورج پہ جا سکتا ہے یا وہ کسی ٹینشن کا شکار ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کی اپنی زندگی ختم کرنے کی ریزن وہ کبھی کبھی آرگنائزیشن ہی ہوتی ہے. تو وہ خود آپ نے ابھی ذکر کیا تھا, اور یہ کیونکہ عام بات ہے کہ ہماری سول سروس میں اس طرح کے بہت واقعات ہوئے. ہم نے ڈاکٹرز بھی نہیں دیکھے تھے, واقعی سی ایس پی افسران میں بہت رجحان. جب ابھی ہمارے جو شاہ صاحب جو بیٹھے, انہوں نے کہا کہ مطلب وہ ہائی لائٹ ہو جاتے. نہیں, صرف ہائی لائٹ نہیں ہوتا, جن جگہوں پر وہ ہیں وہاں معاملات کیا ہو رہے ہیں, وہاں کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں, وہاں ان پہ کیا پریشرز آ رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں, ہمیں روزانہ لگتا ہے کہ جو قسم اور وعدہ ہم نے اٹھایا تھا, جو اوتھ ہم نے لیے تھے, وہ ہم روز توڑ رہے ہیں, ہمیں پریشر دیا جا رہا ہے. تو ان کی جابز کی وہ پریشرز جو ہیں, وہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی جو ہیں, وہ ادارے اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے. اس فرد کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے مگر ایڈریس نہیں کیا.
تو جب گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں ہو رہا, جب اسٹیٹ کے لیول پہ نہیں ہو رہا, تو ہم پرائیویٹ اداروں سے کیا توقع رکھیں؟ اچھا مجھے کیونکہ میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ کہتے ہیں نا ہارٹ بریک زیادہ بڑی ریزن ہے, ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑی ریزن ہے. کیونکہ میں اگر ان امپلائمنٹ کی بات کرتی ہوں, سو جیسے جاپان جیسے ایسے کنٹریز جو کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے, ہم تو پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. اب جہاں میں پڑھ رہی تھی اس میں تھا کہ انڈیا سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے جہاں پہ جوان زیادہ خودکشی کر رہے ہیں, دین اس کے بعد جاپان ہے, دین اس کے بعد چائنا ہے, چائنا کے بعد اس کے بعد امریکہ ہے, اور اس کے بعد پھر آگے لیٹر نمبر سے پاکستان میں آ جاتا ہے. میں اگر ان کی اکانومی دیکھوں تو انڈیا کی تو بڑی ایمرجنگ اکانومی ہے بھائی. میں چائنا کی مطلب چائنا تو وہ تو سپر پاور بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے, دین امریکہ. تو ان کنٹریز میں جب دیکھتی ہوں تو کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اور یہاں پہ تو بچوں کو اسکول سے کاؤنسلرز بھی موجود ہیں, وہ جب چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ پہ شاؤٹ تو نہیں کر رہے تھے, وہاں پہ تو اسکولوں سے سسٹم ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہاں پہ کیا بڑی ریزن ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, جو ہے جاپان میں لوگ اجتماعی خودکشی کیوں کرتے ہیں. لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال ان سے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں تو اب یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ ہم میں اویئرنیس کتنی ہونی چاہیے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. وہ ممالک جہاں پر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت پہلے سے بات کی جا رہی ہے, سم ہاؤ وہ ابھی بھی سر فہرست ہیں, وہاں پہ لوگ بچے خودکشی بھی کر رہے ہیں, گو کہ ان کے اسکولز میں, ان کے پرائمری اسکولز میں بچے سوسائڈل واچ پہ بھی ہیں, بچوں کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, بچوں سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کے ان سے تعلقات کیسے ہیں. بٹ سم ہاؤ وہاں پہ جو کیسز ہیں وہ کم نہیں ہو رہے, اور ہم تو پھر وہ کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ابھی ہمارا شمار ہے کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں. ہمارے اچھے مہنگے اسکولوں میں کاؤنسلر ضرور موجود ہیں, لیکن ہمارے نارمل جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان میں یہ ابھی سسٹم موجود نہیں ہے. کیا ریزن ہے؟ اچھا کہ اس وہاں کے پہ بارے لوگ میں کیوں کر رہے کہ وہاں پہ اچیومنٹس بھی لوگوں کی زیادہ ہے, وہاں پہ اس حوالے سے اویئرنیس بھی بہت ہے, اسٹل کیوں؟ اچھا آپ کے کوشچن کو دو میں پہلے ڈیوائڈ کر لیتی ہوں, ایک ہے ان امپلائمنٹ ریلیٹڈ اور ایک ہے بچوں سے ریلیٹڈ. اچھا بچوں کے لیے ویسٹ میں جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے بزی پیرنٹس, اور وہ جو ہم نے بات کی تھی نا سینس آف کنیکٹڈنس, اور وہ جو ہنا جی بار بار بات کر رہی ہیں فیملی سسٹم, جو bonding ہے فیملی basically, سسٹم ہاں. بانڈنگ جس میں سینس آف سیفٹی فیل کرتا ہے بچہ, وہ ڈیفینیٹلی ڈیفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے, تبھی دیکھیں نا وہاں پہ ایک سسٹم یہ بھی کہ بچہ جب 18 سال کا ہوتا ہے پھر آپ سے کہتے ہیں تم خود ارن کرنا شروع کرو, جو ایک طریقے سے اچھا ہے اس لیے کہ آپ بچے کو ذمہ دار بناتے ہیں, لیکن پھر ایگزیکٹلی ان بچوں کو پتا ہے کہ اب اپنے اپنے گھونسلوں سے اڑ جانا ہے, تو وہ بھی گیپ آ جاتا ہے. دیکھیں ایون اگر اڑ جاتا ہے, جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے نا گود سے آپ نکالتے ہیں بچہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے, اسے یہ تسلی ہوتی ہے کہ پیچھے ماں موجود ہے, ماں باپ موجود ہے, وہ واپس آنے کی اس کے پاس یہ, تو وہ جو ایک سیف پلیس ایک انسان کو موجود ہونی چاہیے نا. میرا خیال ہے کہ اگر وہاں اس طرح کا معاملات ہیں تو شاید وہ جو ایک پرسنل کنیکٹڈنس اور وہ فیلنگ آف سیفٹی کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہوگی تو میں کہاں جاؤں گا, میری سیف پلیس کیا ہے, شاید وہ ڈیفیشینٹ ہو. کیا لوگ تنہائی کی وجہ سے بھی خودکشی کرتے ہیں؟ تنہائی بہت بڑا رسک فیکٹر ہے, بے انتہا بڑا رسک فیکٹر ہے. اور اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر بالفرض ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو, تو وہ جو خدا کی ذات کے ساتھ تعلق ہے نا, وہ بھی آپ کو اس تنہائی سے بچا سکتا ہے. مدیہ اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے تنہائی کا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو گیمز پروموٹ ہوتی ہیں بچوں کو, اب تو یہ پروون ہے اور ریکارڈڈ ہے کہ ایسی گیمز ڈیولپ کی جاتی ہیں جو بچوں کو وہ گولز دیتی ہیں جو سوسائڈ کی طرف لے کر جاتے ہیں. یس, سو انفارچونیٹلی یہ بھی ایک بڑا خطرناک بزنس ہے, جس کی وجہ سے ان سوسائٹیز میں جو کہ ہم کہتے ہیں ڈیولپڈ ورلڈ ہے, وہاں پر بچہ تنہائی میں ان چیزوں سے ایکسپوز ہو رہا ہے جو اس کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ آپ کسی ضروری نہیں کہ تنہائی ہے کہ آپ اکیلے اور آپ کے کمرے میں کوئی موجود نہ ہو, کبھی کبھی آپ مجمع میں موجود ایک تنہا شخص بھی ہو سکتے ہیں. اندر کی تنہائی, آپ کے اندر کی تنہائی جو ہے وہ آپ کا بالکل گھر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, آپ کے گھر میں بھائی ہیں, بھابھی ہیں, بچے ہیں, بہنیں ہیں, ماں باپ اللہ میں انہوں نے ان کو بھی زندگی دی ہوئی ہے, بٹ آپ تنہا ہیں اندر سے, کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے. تو یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا دوسرا کمپوننٹ آپ نے ان امپلائمنٹ ریلیٹڈ بات کی تھی, اس میں ایک تو ہماری طرف نا ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے, ہمیں لگتا ہے کہ باہر سب اچھا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ہوم لیس پیپل وہاں بھی ہیں, بالکل ان امپلائڈ لوگ وہاں بھی ہیں. جب وہ ہمارے یہ زوران ممدانی صاحب بہت ہٹ ہوئے اور وہ سب, تو ان کی باتوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم کام کریں گے کہ لوگوں کو کھانا ملے, لوگوں کو ہوم لیسنس نہ ہو, سواری آسان ملے. تو یہاں سے بیٹھ کے کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ اچھا وہاں بھی ہوم لیس, وہاں بھی بریڈ لینا مشکل ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا ان امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ کمپیریزن, کہ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں
وہاں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے. مطلب یہ کہ اگر اب میں ایک کسی چھوٹے علاقے میں رہتی ہوں لیکن میرے گھر کے حالات نسبتاً اچھے ہیں تو میری سیلف اسٹیم ذرا اچھی رہے گی, ٹھیک ہے, چاہے باقی کی ساری دنیا کے مقابلے میں غریب ہی مانی جاتی ہوں, ٹھیک. لیکن اگر میں کسی بڑے علاقے میں رہتی ہوں اور وہاں میں میرے ان کے مقابلے میں میرا اسٹیٹس ذرا لو ہے تو وہاں میری سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی, کیونکہ میں اپنے آپ کو ذرا کم تر, ذرا نیچے سمجھنا شروع کروں گی. تو ایک ڈیولپڈ ورلڈ میں آپ رہ رہے ہوں, وہاں آپ ہی کے دوست بہت زیادہ ترقی کر چکے ہوں اور وہاں آپ پیچھے رہ جائیں تو یہ بہت ہی ان ایکسیپٹیبل. یہ ہم ایک ایسے اب سسٹم میں چلے گئے ہیں کہ ہم اب بچوں میں دیکھ لیں, ماں باپ بھی مسلسل ایک کانسٹنٹ کمپیریزن بہن بھائی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے, پھر اسکول میں ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے صرف کیس اسٹڈی موجود ہے, میں کاشان ان سے بات بھی کروں گی, لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ فوزیہ کالر موجود ہیں, میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فوزیہ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہیں گی فوزیہ جی؟ جی, یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. ضرور یہ بچوں کے آج کل بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں, ڈپریشن کے, ٹینشن کے, اور یہ ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں بھی, پہلے ہم دوسرے ممالک میں تو ترقی یافتہ ممالک میں تو نہ کرتے تھے, لیکن اب ہمارے ملک میں بھی انفارچونیٹلی یہ ایک دم سے بہت زیادہ کیسز شروع ہو گئے ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا یا آپ کو کال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ آواز پہنچی جائے ہمارے دینی اداروں تک بھی یا اسکولوں تک بھی, کہ ہمارے جب مولوی حضرات گھر آ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے ناظرہ پڑھایا جاتا ہے, ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا. کبھی بھی کسی بھی دینی جو معلم ہیں یا اسکول ہیں ہمارے, وہ کوئی ایسا سیشن یا ایسی کلاس نہیں رکھتے ہیں یا بچوں پہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ان کو مایوسی سے نکالا جائے. ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ بچے یا لوگ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں انکار کیوں کیا گیا, ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ملی, ہم میں یہ کمی کیسے ہو سکتی ہے. تو جب وہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی انسان زندگی میں پرفیکٹ نہیں ہوتا, اس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ناکامی مل سکتی ہے. یہ شاید اب ہمارے بچوں میں یہ کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو ناکامی کیسے مل سکتی ہے. وہ شاید خواب و خیالوں میں بہت رہنے لگے ہیں, اور اس چیز سے ان کو نکالنے کے لیے میرا خیال ہے ہمارے دینی اداروں کو یا ہمارے اسکولوں کو بہت کام کرنا چاہیے, جو کہ بالکل زیرو ہے. کچھ کام نہیں کیا جا رہا, بچوں کو بالکل رٹا لگایا جاتا ہے, کتابیں بھاری بھاری بستے پکڑا دیے جاتے ہیں. کوئی اس طرح کی ایک بھی کلاس نہیں ہوتی ہے جس میں بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپ کو زندگی میں کبھی مایوسی بھی مل سکتی ہے, ناکامی بھی مل سکتی ہے. اور شکر گزاری کی جہاں آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں, شکر گزاری انفارچونیٹلی اسی طرح ہی ہے کہ ہم لوگ 40-50 سال کی عمر کے بعد ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمیں جو کچھ مل گیا ہمیں اس پہ شکر گزاری کرنی چاہیے. بچوں میں یہ چیز کون سمجھائے گا, کیسے ان کو سمجھایا جائے. اور فوزیہ جی جیسے آپ نے بات کی نا, یہ کسی ایک چیپٹر سے یا کسی سبجیکٹ سے لوگوں کو نہیں سکھایا جا سکتا. یہ تو روٹین کی چیز ہے جو کہ میرے خیال سے ٹیچرز کو بھی کرنی ہے اور پیرنٹس کو بھی کرنی ہے, کہ جن سے, کیونکہ ایک امید کا اگر ہم چیپٹر پڑھائیں گے نا تو بچے بھی اس کو کتابی بات ہی سمجھیں گے. اس کو جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اور جیسے آپ نے بات کی کہ اب یہ ہم زیادہ سن رہے ہیں تو یہ چیزیں رپورٹ اب ہونا شروع ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے خودکشیاں نہیں ہو رہی تھیں, پہلے بھی ہو رہی تھیں, ان کو چھپایا جا رہا تھا, لیکن اب somehow کیونکہ سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہوا ہے اور اس میں چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آنے لگ گئی ہیں. بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ڈیتھ ہو گئی, نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے, ایک بڑی وجہ آج کل کے اس ٹائم میں یہ بھی کہ لوگ اوور ڈوز ہو کے بھی بہت ہم جوان لوگوں میں ڈیتھ دیکھ رہے ہیں. بٹ یس, دس از آلسو ون آف دا ریزن جو ہم دیکھیں نا کہ خودکشی سامنے آ رہی ہے, کیونکہ اب چیزیں رپورٹ ہونے لگی ہیں. کاشان ہمارے ساتھ کیس اسٹڈی موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی, میری شادی کو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے. 2-2.5 سال میں 5 یا 6 مہینے کے بعد ہی میری وائف کو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وائف کا جو ہے نا کسی اور کو پسند کرتی ہے. اکثر کال پہ لگا رہنا, کسی سے مطلب کال پہ لگی رہتی, جیسے میں آؤں تو موبائل رکھ دینا, اور آئے دن مطلب بولتی ہیں کہ جیسے مجھے گھر جانا ہے, میں کہ چھوڑ دو, میں کہ چھوڑ دو. یہ کہ خیال کرنا ہر طریقے سے, ہر لحاظ سے اس کے ساتھ میں پیار محبت میں رہنا, ہر طریقے سے اس کا میں خیال کرتا تھا. تو آئے دن مطلب 2 دن بعد 3 دن بعد بولتی تھی کہ مجھے میں کہ چھوڑ دو, میں کہ چھوڑ دو. تو میں اس کو یہ بھی منع نہیں کرتا تھا, میں خیال رکھتا تھا اس کو, میں کہ بھی چھوڑتا تھا. تو اس کے پیرنٹس میرے روزانہ لے آ رہا ہوں, ہر 2 دن بعد چھوڑ کے آ گیا. تو 2 دن 3 دن رکتی تھی وہاں پر وہ. اب وہاں سے واپسی آیا, ظاہر ہے گھر کا ماحول بھی میرا ڈسٹرب ہو رہا ہے. میری مما ہے, چھوٹی والی سسٹر ہے, وہی پریشان ہوتی ہیں کہ یار یہ ایسا کیا ہے کہ شادی ہوئے بھی آپ کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا ہے کہ وہ آئے دن میکے میں رہتی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے. تو ان کے پیرنٹس سے میں نے بات کی, ان کے پیرنٹس نے بھی مجھے بولا کہ لازمی, ان کے پیرنٹس مجھے روزانہ ہمیشہ جب چھوڑنے آتا تھا, ان کے پیرنٹس مجھے پرسنلی طور پہ یہ بولتے تھے کہ اس کو نا آپ ظاہر اب شادی ہو گئی ہے تو آپ اس کو اپنے طریقے سے اپنے گھر میں رکھیں.
ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں. اب اس کو یہاں پہ روزانہ لاتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو ظاہر پتہ تھا کہ یہ کسی اور کو پسند کرتی، ان کے پیرنٹس نے زبردستی شادی کروائی تھی. پیرنٹس کو ان کی پتہ تھا، مجھے نہیں پتہ تھا یہ بات، پر ان کے پیرنٹس کو پتہ تھی یہ بات. تو اس لیے ان کے پیرنٹ نے یہ بات کری کہ آپ ان کو اپنے گھر پہ رکھیں، ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے، اب شادی آپ نے کری تو آپ اپنے گھر پہ رکھیں، اس کو کم لایا کریں یہاں پر. تو گھر میں بھی ظاہر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لڑائی جھگڑے، موڈ آف کر لیتی تھی کہ بس مجھے گھر جانا ہے، میں کہ چھوڑ دو. صرف یہی ضد لگی رہتی تھی، یا کال پہ لگا رہنا، موبائل میں پیکج کروانا، ہر چیز پیکج کا بولتی ہیں. یہاں تک کہ پیکج بھی میں کروا کے دیتا تھا. میں صبح آفس جا رہا ہوں، ظاہر ہے گھر میں بیلنس نہیں ہے پیکج ہے، میں ایز اے فائر سیفٹی آفیسر ہوں. تو بس یہی کہ پریشان رہنا کہ جیسے گھر میں پھر مما کو چھوٹی بہن کو پریشان کرتی ہے کہ بھی پیکج کروا دو، میرا نیٹ نہیں چل رہا ہو تو نیٹ کوئی کبھی کبھار ایشو آ جاتا ہے نیٹ نہیں چل رہا ہے تو اس پہ گھر میں وہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے نیٹ میں بس کسی طریقے سے کال پہ لگے رہنا. تو ہر طریقے سے پریشان کرتی تھی. میں کے بھی چھوڑتا ہوں اس کو، یہ بھی نہیں کہ میں کے چھوڑا، میں کے بھی چھوڑ کے آتا ہوں اکثر. تو اس دن لاسٹ ٹائم میں جاب پہ گیا ہوا تھا تو اس کے بعد گھر سے پیرنٹس کی کال آئی، ان کے پیرنٹس نے انہوں نے بولا کہ اب اس کو نا آپ لے جائیں گھر پہ یہاں سے، اپنے میکے پہ نہیں وہ. تو میں نے کہا میں جاب پر ہوں، میں شام میں واپسی آ کے میں لے جاتا ہوں. جب شام میں لینے گیا تو ان کے والد صاحب نے مجھ سے ذکر کیا، ان کے والد صاحب نے بولا کہ آپ نے اس کو کوشش کریں کہ وہیں رکھیں، اب لازمی یہاں پہ نہیں لایا کریں روزانہ. تو ان کے پیرنٹس کے کہنے پر پھر میں نے تھوڑی سی سختیاں شروع کری. میں نے کہا اب تھوڑا سی میں ظاہر ان کے کہنے پر ہی میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں نے سختیاں شروع کر دی. ان کے ہاتھ سے موبائل لیا میں نے، پہلے موبائل لیا، پھر گھر پہ لانا لے جانا میں نے کم کر دیا. جب میں نے کم کیا، سختیاں شروع کری تو ان کا بیہیویئر بالکل چینج ہو گیا، فارمل طریقے سے ہو گئی. پھر گھر میں میری مما ہے، چھوٹی والی سسٹر ہے، ان سے بھی بیہیویئر اس کا چینج ہو گیا ایک دم. تو میری مما پریشان بولی ہیں یار ایسا اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ گھر بسانے والی بات ہے. تو ان کے پیرنٹ نے بھی یہ بولا کہ آپ کو گھر بسا رہا ہے تو اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں. سختی کیا تو پھر آپ پیرنٹس نے جب سختیاں وغیرہ میں نے شروع کری نا، تو میں جب جاب پہ چلے گیا، مما دوپہر میں گئی شاپنگ کرنے کے لیے اور چھوٹی بہن اکیلی تھی. تو اس نے جو اپنے آپ کو مطلب جنریٹر وغیرہ رکھا ہوتا نا، اس کے لیے پیٹرول رکھا ہوتا، پیٹرول چھڑک کے اس نے اپنے پر آگ لگا دی. اور یہ کتنے دیر سے پرانی کی بات ہے ابھی؟ یہ ابھی کی بات ہے، ریسنٹلی یقین کریں بس 2.5 سال ہوئے تھے شادی کو، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے بعد ہی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا. مجھے ایک آپ بتائیں، آپ کو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا؟ اس وقت مجھے نہیں پتا. 6 منتھ کے بعد تقریباً مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے کسی اور کو پسند کرتی ہیں. آپ کو ان پہ غصہ ہے، ان پہ دکھ ہے، یا آپ کو غم ہے کہ آپ غصہ بھی ہے. غصہ اس بات کا ہے کہ کسی اور کو پسند کرتی تھیں تو آپ اپنے پیرنٹس سے بات کرتی. دکھ اس بات کا ہے کہ دیکھیں زندگی جو ہے نا بہت قیمتی ہے، تو اس کو آپ نے اس طریقے سے آپ نے خودکشی کرنا کوئی حل نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بات کرتی ہیں، مسئلے کا حل نکالتی، یا اپنے پیرنٹس سے یا ہمارے پیرنٹس سے بیٹھ کے بات تو کرتی ہیں. مجھ سے ہی کرتی، چلے کسی سے نہیں، مجھ سے تو کم سے کم ذکر کرتی ہیں، اس سے بات کرتی کہ یہ وجہ ہے. تو کبھی آپ نے بات کرنے کی کوشش؟ میں نے بہت دفعہ کوشش کری لیکن جب فون جب استعمال کرتی تھیں تو آپ نے ان کو پوچھا نہیں کہ تم کہاں فون استعمال کرتی ہو؟ یہ کچھ بھی آف کورس کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کو چیزیں معاملات کو اچھے طریقے سے تو وہ بتاتی نہیں ہے، ہر بات چھپا کے رکھنا. میں نے بہت دفعہ کوشش کری ہے کہ پوچھوں، میں ابھی بٹھا کے بات بھی کرتا تھا ہر طریقے سے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات میں آ رہا ہوں موڈ آف ہے، ان کا بولتا ہوں چلو باہر چلیں، آئس کریم کھلانے لے چلوں، کچھ کھلانے لے چلیں. لے کے بھی جا رہا ہوں تو منع کر دیتی کہ نہیں میں نہیں جا رہی، میرا دل نہیں ہے جانے کا. تو مما بھی بولتی ہیں کہ تم لوگ لے جایا کرو شاپنگ کے لیے بھی بولتا ہوں کہ چلو شاپنگ کے لیے، تو بولتی ہے میں کہ جاؤں گی، وہیں سے جاؤں گی مما کے ساتھ. اب دیکھیے مدیہ، یہاں پہ دیر از آلویز 2 sides to a story, رائٹ. اگر ہم سوسائٹی کی نظر سے اس واقعے کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ شاید سسرال والے ظلم کرتے تھے، سسرال والوں نے جان لی یا آگ لگا دی، ٹھیک ہے، یا انہوں نے خود بھی لگا دی، جو ایک سینیریو سوسائٹی دیکھے گا. لیکن بیک آف دا اسٹوری اصل کہانی کیا ہے کہ اٹ واز ناٹ جسٹ دا سسرال، اٹ اسٹارٹیڈ فرام ہر میکا، کہ وہاں سے کہ اس کی مرضی کی شادی نہیں کرائی گئی، زبردستی شادی کرا دی گئی. اب اس میں ایک بندہ سفر کرتے ہوئے اب نہ تو انٹائر خاندان ہے سفرنگ، 2 خاندان سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم روٹ کاز پہ جائیں تو اگر اف وی کین ریورس دا لائف، جو ہم نہیں کر سکتے، بیک پہ نہیں جا سکتے، تو اگر اماں ابا مان کے شادی کرا دے تو شاید اتنے بڑے یہ بھی نہ ٹراما میں ہوتے، نہ ان کی فیملی ٹراما میں ہوتی. اب سوسائٹی اس بات کو کیسے ڈیل کرے گی اگر ہمیں یہ ساری کہانی نہیں پتا؟ آپ چیز کو انڈرسٹینڈ کریے کہ خود کو آگ لگانے والی موت سب سے تکلیف دہ. آئی نو سم ون بیک ان لاہور کہ میاں سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا اور اس بندی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. اور ایسے میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ رشتے سے ریجیکشن پہ ایک بندی نے اپنے آپ کو، بہت اچھی فیملی کی بندی تھی اپیرنٹلی، اینڈ شی سروائیوڈ، لیکن اس نے خود کو آگ لگا لی اسی بندے کے سامنے. میں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ہر مرنے والا مرنا نہیں چاہتا، وہ پین ختم کرتا ہے. دا ایموشنل پین از وے مچ گریٹر دین دا فزیکل. یہ جو آپ جو خودکشی کے لیے جو آپ موت کا طریقہ کار بھی چنتے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ اذیت مجھے لگتی ہے وہ یہی موت ہے کہ اگر آپ خود کو آگ لگا لیں. یہ بہت اس کی بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی زہریلی گولیاں کھا لیں یا اگر آپ اس نہج پہ آ گئے ہیں تو آپ کے پاس جو اویلیبل ہوگا آپ وہ بھی استعمال کریں گے.
लेकिन जो लोग चुनाव नसें काटते करना, हैं, जी, जी। जो लोग नसें काटते हैं, ठीक है, जो अपनी बॉडी को पेन देते हैं, उसका रीजन क्या होता है? उनको वो पेन क्यों नहीं फील हो रहा होता? क्योंकि अंदर का पेन इतना शदीद होता है। उसको सिर्फ अपने अंदर का पेन खत्म करना था, तो वो फिजिकल पेन, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात बता सकती हूँ, व्हेन यू आर वेरी इमोशनली पेनफुल कंडीशन में जब आप होते हैं, आपको फिजिकल पेन नहीं मैटर कर रहा अच्छा, ये होता। रिजेक्शन में जैसे अभी एक बहुत, क्योंकि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि लोगों को हेल्प आउट करें कि जब प्रॉब्लम है तो डील कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ये बता रही है ना कि कुछ लोग सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन करते हैं, उसके मुकाबले में एक बहुत हेल्दी तरीका है, ये है कि जब आप बहुत इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं, घबराहट है, पैनिक है, गुस्सा है, तो आप एक बर्फ के पानी का से मुंह अगर धो लेते हैं, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। इस रीजन आजकल लोग बहुत जरा वो जो अब ये ये वेगस नर्व आइस वाटर जो ले रहे हैं, थेरेपी हो रही है, ये थेरेपी का ये हिस्सा है। थेरेपी है। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका भी है। ये जो फेस वॉश, अच्छा वो पूरा जो अंदर डालते हैं, आई डोंट रिकमेंड, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो कि एस्थेटिशियन है, वो कहते हैं कि जी ये इट्स नॉट द राइट थिंग, क्योंकि दो लोगों की सिर्फ वो तो डेथ भी हो सकती है ना, हो सकती देखिए है। वो वाली बट बात वो है जो कि फैट्स बन जाती है ना, तो वो उस ट्रेंड के चक्कर में जितने एक्सट्रीम पे चली जाती है। मैं अगेन वही वाली बात करूंगी कि दीन से हमारी हम कट ऑफ हो गए हैं। नमाज में जो हम पढ़ते हैं दिन में 5 वक्त, तो हम वजू करते हैं। आपको पता है वो वजू जो है, जब आप पानी चेहरा भी धोते हैं, सफाई तो एक तरफ रही, उसके अलावा जो आपके पल्स पॉइंट्स हैं, आपके कान के पीछे, ये आपके पल्स पॉइंट्स हैं, आपके टखनों में, ये एक तरह से थेरेपी का, जब वहाँ पानी लगता है तो वो आपकी एंजाइटी को कम करता है। एक सूदिंग इफेक्ट होता है। आपको ये कहा गया है कि जब आप गुस्से में हो तो बैठ जाएं और पानी पिएं। यस, पानी का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी टिप दी कि अगर आपको लगे कि आपके जो भी कैफियत आपकी है या तकलीफ जो आपकी है उसको आपने काउंटर करना है, तो पानी इज़ अ वेरी गुड थेरेपी। और उससे होता ये है, साइंटिफिकली बात बताऊं कि हमारे 2 सिस्टम्स हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम होता है फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, कि जो कि आपको स्टिमुलेट करता है, जो कि आपके गुस्से को बढ़ा रहा होता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, वो उस वक्त एक्टिवेटेड होता है। तो ये जो ठंडा पानी एकदम जब आपके फेस पे लगता है ना, वो उस सिंपैथेटिक सिस्टम को नीचे लाता है और उस रिलैक्सिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो ये आसान तरीन टिप, मतलब एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम इमोशनल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर लोग ये एक तरीका सीख के देख लें कि जैसे हिना साहिबा ने कहा कि पानी पी लेना, जो हमारा सुन्नत का तरीका है, बैठ जाना, पानी पी लेना, बैठे हैं तो लेट जाना, ये चीज़, और दूसरा ये एक स्प्लैश ऑफ वाटर, ये आपको उस इंटेंस इमोशन से निजात दिलाता है। अभी आप स्प्लैश ऑफ वाटर की बात करें तो मेरे जहन में अभी रिसेंटली जो खुदकुशी का वाकया, जिसमें बाप ने यहाँ पे तो दरिया पे जाके अपने 2 बच्चों को लेके गया, वहाँ पे हार्ट ब्रेक, क्योंकि उसकी वो जो वाइफ है, और उसके बाद क्योंकि वो उसको डिवोर्स नहीं देना चाह रहा था, एंड जो उनकी वाइफ थी वो कहीं और इन्वॉल्व थी, और उनको लगा कि बच्चों की कस्टडी बीवी के पास चली गई तो मेरे पास क्या रह गया, और उन्होंने अपने उन्हीं दोनों बच्चों के साथ, उस शख्स ने, एक तो हमने देखा कि वही उसी पानी के अंदर वो भी चला गया, और दूसरा हमने देखा कि जो एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को जो मारा, वहाँ उससे भी सवाल, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी बार सुसाइड के अटेम्प्ट्स कर चुकी हुई थी। और मैं ये देखती हूँ कि वाकई अगर कोई शख्स जो बहुत बार सुसाइड के अटेम्प्ट कर रहा हो ना, तो प्लीज़ एक तो ऐसे शख्स के साथ आपको फैमिली शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मारने के लिए, वही बात है ना कि जो आप कितनी अजियत दे रहे हैं, कि तो अपने बच्चे के ऊपर चढ़ के अपने बच्चे को आप ज़िबा करें, तो आप कितनी अजियत दे रहे हैं। आपने किसी बच्चों को मारना ही था तो आप कोई और कम तकलीफ की चीज से भी गुजार सकते थे अपनी औलाद को। लेकिन उस केस में इस तरह की जो एक्सटेंडेड सुसाइड होती है ना, इसमें तो मेंटल हेल्थ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डिस्टर्बेंस है। मतलब मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो कि जेल की तरफ से हमारे पास रेफर हुई एज ए मेडिको लीगल केस। वो काफ़ी मशहूर भी हुआ था किस्सा कि उन्होंने अपने बच्चों का गला काट दिया था, ठीक है। और मैंने जब असेस किया तो वो इट वाज एक्चुअली साइकोसिस। वो साइकोसिस में उसको वो गैबी आवाज़ें आ रही हैं, उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसको वो फुलफिल कर रही है, वो अपने आप को हज़रत इब्राहिम वाले वाक़े के साथ लिंक कर रही है। अभी रिसेंटली केस की बात नहीं, मैं पुराने केस की 8-10 साल पहले की बात है। तो वो जब मैंने उस लड़की को असेस किया इन डेप्थ तो उसको कोई रिमोर्स भी नहीं था, ठीक है। वो एक साइकोसिस की बीमारी में मुब्तला थी जिसकी वजह से उसने अपनी 2 बेटियों को एक के बाद एक
ذبح کر دیا, لیکن اس کے پیچھے آپ مطلب اس لڑکی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, وہ تو حقیقت سے اس کا تعلق ہی کٹ چکا, ٹھیک ہے, وہ تو ایک بیماری میں مبتلا ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. اور وہ لیکن اگین وہ جو انٹینسٹی کے والے سے جو میں بات کر رہی ہوں, جیسے ابھی جو ایک ہارٹ بریکس کے والے سے بات کر رہی ہوں, یہ ہارٹ بریکس کتنے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہارٹ بریک آپ جو کی ہے شادی کامیاب نہیں ہوئی, آپ کی جو جاب ہے آپ نے اس کو اس گول تک نہیں پہنچ رہے, یہ ہارٹ بریک کتنے, اور ان ہارٹ بریک کو میں کیسے پکڑ سکتی ہوں. فرض کریں میرے آس پاس کوئی شخص ہو, بیکاز اب بالکل اینڈ میں جا رہے ہیں, میں کیسے کسی شخص کو پانی میں کودتے ہوئے بچا سکتی ہوں, یا میں کسی ایسے شخص کو جو کہ پنکھے سے لٹکنے والا ہے, میں اس کو جا کے فوراً اس کو تھام سکتی ہوں. یہ بینگ انڈیویجول میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ یہ کیسز تو کم ہونا. آپ اپنے آس پاس نظر رکھیں. اگر آپ کو اپنے قریب کے کسی بھی شخص کی روٹین میں کچھ ڈفرینسز لگنے لگتے ہیں, مثلاً یہ کہ اس نے انٹریکٹ کرنا کم کر دیا, گھر میں بچہ ہے جو کہ اب سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا, تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو ایک فیس پہ, ایک باڈی لینگویج سے بھی پتہ چل جاتا ہے, ایک سستی والی کیفیت ہے, ہوپلیسنس ہے, کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایز این انڈیویجول ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے سائنز نظر آ رہے ہیں تو ہم اسے پک کریں اور ایک سننے والا کان پرووائڈ کر لیں, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جس مشکل سے گزر رہا ہے وہ آپ نے خود بھی جھیلی ہو, ٹھیک ہے, یا آپ کو ان ڈیپتھ اس کو سمجھتے ہوں, لیکن آپ خاموش رہ کے نان ججمنٹل طریقے سے اس کو کوئی بھی مشورہ نہ دینے کی مطلب انٹینشن کے بغیر صرف سن لیں. کیونکہ دیکھیں کہیں کہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مسئلے کا حل پرووائڈ کریں, یس, کہیں کہیں سن لینا بھی صرف سن لینا ایک بہت بڑا سلوشن ہے, ایک بہت بڑا اگلے کے لیے ایونٹ آؤٹ ثابت ہو سکتا ہے. آپ سب کو بہت شکریہ, شاد رہی آباد رہی, اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں آپ لوگوں تک چھوڑ جا رہی ہوں. آپ کو خیال رکھنا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کا, ورنہ لگتا ہے بینگ اے سوسائٹی ہمارا بہت بڑا فیلئر ہو جائے گا. شاد رہے, آباد رہے, اللہ پاک آپ کو لاتی غم سے محفوظ رکھے, زندگی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.